بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ناول ریڈرز ہب۔ میں ہوں آیت فاطمہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ جی تو جناب، ناولز کیسے لگ رہے ہیں؟ بہت مزے کی میں نے کیو شیٹ جو ہے وہ ارینج کی ہوئی ہے آپ سب کے لیے، آپ کی فرمائش کی، آپ کی پسندیدہ ناولز کی۔ تو روز کے روز میں ڈے بائی ڈے اپلوڈ کروں گی اور آپ نے روز کے روز سننے ہیں، کمنٹ بھی کرنا ہے اور ساتھ میں لائک شیئر سبسکرائب بھی ضرور کرنا ہے۔ آج جو میں ناول پڑھ رہی ہوں بہت ہی پیارا ناول ہے، اسٹیپ ریلیشنز پہ بیسڈ ہے، لیکن بہت ہی ڈفرینٹ سٹوری ہے۔ عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسٹیپ ریلیشنز میں بہت زیادہ نفرت، ریونج، حسد، اینگر، اس طرح کی چیزیں دکھائی گئی ہیں۔ اس میں بھی ہے لیکن بہت ڈفرینٹ ہے، تو بہت پسند آئے گا آپ کو یہ ناول۔ لو میرج بیسڈ ہے یہ، اور تھوڑی ڈیفرنٹ ہے اسٹوری لیکن بہت اچھی ہے۔ ماہنامہ کرن میں یہ ناول آیا تھا اور اس کا منتھ اور ایئر مجھے یاد نہیں ہے، لیکن یہ یاد ہے کہ یہ کرن میں آیا تھا۔ ناول کا نام ہے میرے اچھے چاند، اور جو ہے رائٹر وہ ہیں شازیہ جمال نیّر۔ ان کے ناولز بھی بہت خوبصورت ہوتے ہیں، میں نے پہلے بھی ان کے بڑے پیارے سے ناولز پڑھے ہوئے ہیں۔ تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ میرے اچھے چاند۔ اسلام آباد کا سہ روزہ بزنس ٹرپ اس کی توقع سے زیادہ شاندار رہا تھا۔ وہ ایک گہری اطمینان بھری سانس فضا میں سپرد کرتا آفس سے باہر نکل آیا تھا۔ گاڑی سٹارٹ کرنے کے بعد اس نے موبائل اٹھا کر ان باکس کھولا۔ اس کی ہمیشہ سے عادت رہی تھی کہ رخ کے ساتھ ٹیکسٹ چیٹنگ کرتے وقت اس کے میسیجز پڑھنے کے بعد ڈیلیٹ کرنے کی بجائے ان باکس میں رہنے دیتا۔ بعد ازاں پڑے ہوئے میسیجز دوبارہ انجوائے کر کے ڈیلیٹ کر دیتا۔ تمہارا گلا خراب ہے، کوک مت پینا۔ اسلام آباد پہنچنے کے فوراً بعد اس کا پہلا ٹیکسٹ موصول ہوا۔ پیکنگ کرتے وقت تم آف وائٹ شرٹ کے ساتھ میچنگ ٹائی رکھنا بھول گئے تھے۔ تم اس شرٹ کے ساتھ گرے ٹائی باندھنا بہت سوٹ کرے گی۔ دوسرے روز میٹنگ میں جانے کے لیے تیار ہوتے اس نے آف وائٹ شرٹ کے ساتھ گرے ٹائی باندھ لی تھی۔ راستے میں کچھ مت کھانا، میں تمہارے لیے اپنے ہاتھوں سے چکن پلاؤ پکا رہی ہوں، مل کر لنچ کریں گے۔ صبح 9 بجے موصول ہونے والے اس پیغام کو اس نے دوبارہ پڑھا تھا اور ڈیلیٹ کیے بغیر موبائل ڈیش بورڈ پر رکھ دیا۔ بالوں میں انگلیاں چلاتا وہ بہت مگن انداز میں ڈرائیو کر رہا تھا۔ اسی اثناء میں ڈیش بورڈ پر پڑا موبائل گنگنا اٹھا۔ گھر کے نمبر سے کال آ رہی تھی۔ اس نے قدرے حیران ہو کر کال اوکے کر کے موبائل کان سے لگا لیا۔ دھیان سارا ڈرائیونگ کی طرف تھا۔ ہیلو، اس کی آواز سنتے ہی دوسری طرف برکت بوا رونے لگی تھی۔ بوا کیا ہوا ہے؟ اس کا دل کسی انہونی کے احساس سے لرزا تھا۔ ماہ ہماری ماہروخ بیٹا کو اس کا دل ڈوب کر اترا۔ کیا ہوا رخ کو؟ اس کے لبوں سے سرسراتی ہوئی آواز نکلی۔ دوسری طرف بوا زاروں قطار روئے چلی جا رہی تھی۔ فار گاڈ سیک بوا، مجھے بتائیں کیا ہوا ہے رخ کو؟ وہ وحشت زدہ ہو کر چلایا تھا۔ بریک ڈاؤن، نروس بریک ڈاؤن ہوا ہے، ہسپتال لے کر گئے ہیں۔ وہ ٹھیک نہیں ہے ماہروخ بیٹا، ٹھیک نہیں ہے۔ اس کے ہاتھ سے موبائل چھوٹ کر نیچے گر گیا تھا۔ وہ سر سے پاؤں تک بری طرح پسینے میں نہا گیا۔ اس نے زندگی میں اتنی تیز ڈرائیونگ کبھی نہیں کی تھی۔ کتنے سگنل توڑے، کتنی بار ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچا، کتنی بار لوگوں کے منہ سے چیخیں بلند ہوئیں، اسے کچھ خبر نہ تھی۔ اسپتال کی پارکنگ میں گاڑی پارک کرنے کے بعد اندھا دھند بھاگتے ہوئے اس نے درمیانی فاصلہ طے کیا تھا۔ مما ویٹنگ روم کے بینچ پر مما ساکت بیٹھی تھی۔ مما مجھے اپنی رخ چاہیے، بالکل ویسی ہی جیسی میں چھوڑ کر گیا تھا، صحیح سلامت، اسے کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ وہ لمبا چوڑا مرد، بھرپور مرد مما کی گود میں منہ چھپائے بچوں کی طرح رویا تھا۔ دروازہ کھولا اور ڈاکٹر جہاں زیب کے قدم ان کے قریب آن ٹھہرے۔ وہ بابا کے بہترین دوستوں میں سے تھے۔ اس نے بھیگی آنکھیں اٹھا کر ان کے سنجیدہ چہرے کو دیکھا۔ اٹھ کر کھڑا ہونے میں بہت مشکل پیش آئی تھی اسے۔ سخت ذہنی صدمہ پہنچا ہے اسے۔ ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے ہیں، دعا کریں ان 12 گھنٹوں میں اسے ہوش آ جائے، ورنہ کچھ بھی غیر متوقع ہو سکتا ہے۔ کچھ الفاظ کتنے بے رحم ہوتے ہیں، ننگی تلوار جیسے، روح کو گھائل کرتے۔ جہازیب انکل، میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ ابھی ممکن نہیں، پلیز انکل۔ بیٹا اس کی کنڈیشن، انکل صرف ایک بار۔ اوکے، میری زندگی کے بدترین لمحات میں سے ایک تمہیں اس حالت میں دیکھنا ہے۔ سفید چادر اوڑھے، بے خبر زرد چہرے پر پلکیں مونڈے، یہ وہ والی رخ تو نہیں تھی جسے وہ ہمیشہ دیکھ دیکھ کر جیتا آیا تھا۔ رخ آنکھیں کھولو۔ اس کی نگاہیں اس کے چہرے پر جمی تھی۔ ایک بار آنکھیں کھول کر میری طرف دیکھو رخ، صرف ایک بار۔ اس کے لب خاموش تھے۔ تم نے کہا تھا کچھ مت کھانا، ہم ایک ساتھ لنچ کریں گے۔ دیکھو تم نے کھانے سے منع کیا تھا، میں نے تو پانی تک نہیں پیا۔ میں صبح سے بھوکا ہوں۔ اس کی آنکھ سے پہلا آنسو ٹوٹ کر گرا اور اسی وقت رخ نے آہستگی سے اپنی آنکھیں کھول دیں۔ اس نے محمد خان کا دوسرا آنسو نہیں گرنے دیا تھا۔ محبت کیا ہے رخ؟ محمد خان کی مسکراہٹ۔ اور زندگی؟ محمد خان کی آنکھیں۔ اور کائنات؟
मोहम्मद खान की ज़ात पूरी कायनात आंखों में समेटे उसने पलकों का पर्दा गिरा दिया था। डॉक्टर मुतहर्रक हो गए, उसके कंधे पर डॉक्टर जहांगीर के हाथों का दबाव बढ़ा था। वो आहिस्तगी से चलता बाहर निकल गया। मारूफ ने एक नज़र मुंह पर दुपट्टा रखी ऊँगती बरकत बुआ को देखा, पाँव में चप्पल और रस्सी चुपके से बाहर निकल आई। इस घर में आए उसे पूरे 4 दिन हो गए थे और ये 4 दिन उसने बुआ के साथ उस कमरे में ही गुजार दिए। 3 वक्त का खाना, दूध, फल, जूस वगैरह सब उसी कमरे में मुहैया किए जा रहे थे। इंतहाई कीमती साजो सामान से मुज़य्यन ये कुशादा कमरा ख़ास तौर पर उसके लिए सेट किया गया था। वॉल टू वॉल दबीज़ कारपेट, ग्लास विंडो के सामने सुनहरी डोर से बंधे नफीस पर्दे, बेशकीमत गुलदान दानों में महकते खूबसूरत फूल, नर्मोगुदाज कुशनों से सजा लकड़ी का मुनक्किश चूल्हा, गर्ज इसकी उम्र के हिसाब से उसके जहन और दिल पर खुशगवार तासुर छोड़ता भरपूर माहौल उसी कमरे में समोया गया था। बाबर बुआ के इसरार के बावजूद वो खुद को इस कमरे से बाहर जाने पर आमादा नहीं कर पाई थी। उसकी ज़हनी और कल्बी हालत को देखते हुए बाबा ने मज़ीद फोर्स करना मुनासिब नहीं समझा, और बुआ तो थी ही उसकी रज़ा में राज़ी हो जाने वाली। ये भी गनीमत था कि अब वो खाने पीने के मामले में उन्हें ज़्यादा परेशान नहीं कर रही थी। रात में उसकी पलकें लम्हा भर के लिए आपस में जुड़ती और नीम गनूगी की कैफियत में करवट बदलते उसके लबों से सिसकारी निकलती। अम्मा, उसके साथ नींद दराज बुआ अपनी पलकों की मुंडेर पर बैठे नींद के पंछी को फिर से उड़ाकर ज़ेर लब दुआएं पड़ती, उस पर फूंकने लगती और सारी रात इसी सोती जागती कैफियत में गुजर जाती। सुबह के वक्त नमाज व तस्बीहात से फारिग होकर बुआ की बोझल पलकों ने खुलने से इनकार किया तो वो मुँह पर दुपट्टा रखे ऊँगने लगी। एहतियात से दरवाज़ा बंद करने के बाद वो छोटे छोटे कदम उठाती बगैर समत का तयन किए आगे बढ़ी। जब अम्मा सितारों भरे आसमान तले उसे अपने साथ लिपटाकर शहज़ादी गुल जबी और उसके शाही महल की कहानी सुनाती तो वो सोचती दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह शहज़ादी गुल जबी का महल होगा। वो तसव्वुर में ही कई बार खुद को उस महल में घूमता फिरता देख चुकी थी, लेकिन अम्मा की वफ़ात के 17 रोज़ बाद बाबा की शहर वाली कोठी में पहला कदम रखते ही उसे लगा जैसे वो वाकई शहज़ादी गुल जबी के शीश महल में आ गई हो। तब उस पर शकवा कोठी को नज़र उठाकर देखने के बाद अम्मा की दायमी जुदाई के सदमे से बेहाल वो बुआ का हाथ मजबूती से थामे नज़र झुकाकर मार्बल के चमकते फर्श में अपना अक्स देखती गुजर गई। दूसरे दिन बाबा ने कहा, आओ मारूफ, तुम्हें तुम्हारा घर दिखाऊं, लेकिन वो घन घुटनों के गिर्द बाजू लपेटे बेआवाज़ रोती रही। बाबा मज़ीद इसरार तरक करके उसे प्यार करते बुआ को उसका ढेर सारा ख्याल रखने की ताकीद करने के बाद बाहर चले गए थे। इन 4 दिनों में बुआ भी वक्तन फ़वक्तन उसे बाहर खुली फ़िज़ा में सांस लेने, घूम फिर कर घर देखने पर उकसाती रही, लेकिन वह ठुस्सी बैठी रही। उसका दिल ही नहीं चाहा था, लेकिन आज उल्टी सीधी सोचों से उलझते हुए दिल में घबराहट सवा हुई तो वो उठकर बाहर आ गई। मार्बल के चिकने फर्श पर पाँव जमा जमा कर चलने के बावजूद उसे अच्छी खासी दिक्कत हुई तो स्लीपर उतारकर नंगे पाँव चलने लगी। राहदारी में से गुजरते हुए उसने यूं ही एक दरवाजे को हल्का सा पुश किया तो वो पूरी तरह खुल गया। कंप्यूटर के सामने काम में मसरूफ़ गहरी काली आंखों वाले खूबरू लड़के ने गर्दन मोड़कर कदरे हैरत और नागवारी से उसे देखा था। मारूफ बुरी तरह गड़बड़ाते हुए वापस मुड़ी और पूरा जोर लगा के दरवाज़ा खींचा, जो ज़ोरदार ठाक की आवाज़ के साथ बंद हुआ था। उफ, न जाने कौन था वो और मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा। उसकी आंखों में कितना गुस्सा था, जैसे मुझे उससे तकरीबन भागते हुए राहदारी तय की थी। आखिरी सिरे पर पहुंचते हुए यूं ही गर्दन मोड़कर पीछे देखा तो वो दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल रहा था। मारूफ बुरी तरह सटपटाती गोल जीने की जानिब बढ़ गई। धड़ाधड़ सीढ़ियाँ चढ़ने के बावजूद उसे लग रहा था कि वो यकीनन उसके ताक़ुब में आ रहा है। अब की बार वो बिना मुड़कर देखे सामने आने वाला पहला दरवाज़ा खोलकर जल्दी से अंदर घुस गई और पहले वाली गलती दोहराने की बजाय एहतियात से दरवाज़ा बंद कर दिया। हाँ, इतना ढेर सारा गुलाबीपन। उसकी आंखें मारे हैरत के फैल गईं। बेडशीट, कारपेट, पर्दे, कुशन कवर, गद्दे वगैरह सब हल्के गुलाबी रंग के थे। तभी उसकी निगाह बेड पर सोए बच्चे पर पड़ी थी। वो आहिस्ती से कदम उठाती बेड के करीब आ गई। गुलाबी कॉटन के हल्के फुल्के कपड़ों में मासूम फरिश्ता महव ख्वाब था। वो यकटुक उसे देखी गई। तब उसे याद आया 2 माह पहले ही तो अम्मा ने उसे बताया था कि बाबा ने शहर में दूसरी शादी कर ली है। नई अम्मी अपने साथ मुन्ना भी लाई थी तो अम्मा उस गुलाबी गुड्डे की बात कर रही थी। घुटनों के बल नीचे बैठी वो मबहूस से उसका एक एक नक्श देखती रही। उसके गुलाबी नींवा होठ, नरम फूले फूले रुखसार, आपस में जुड़ी घनी पलकें, बेख्तियार उसका दिल चाहा वो उसे इतना प्यार करे कि बस उसे अपने दिल में इस रूई के गालों जैसे बच्चे के लिए मोहब्बत के सौते फूटते महसूस हुए। न जाने कितना वक्त बीत गया। वो दीवानों की तरह उसके एक एक नक्श को अपनी आंखों में जज्ब करती रही। फिर कदरे आगे होकर उसके नन्हे मुन्ने गुलाबी पैरों पर अपने लब रख दिए।
میرا چاند اسی پل دروازہ ہلکی سی چڑر کے ساتھ کھلا اور کوئی دبے قدموں اندر داخل ہوا. وہ ایک جھٹکے سے سیدھی ہو بیٹھی. نوارد نے خاصے چنبے سے اسے دیکھا. اس کی بوکھلاہٹ میں مزید اضافہ ہوا. چھوٹی بی بی آپ؟ ساجدہ کے لبوں سے نکلا. چھوٹی بی بی؟ اوہ، اسے یاد آیا یہاں کے سب ملازم اسے چھوٹی بی بی کہہ کر پکار رہے تھے. یعنی کہ سامنے کھڑی وہ نوجوان سانولی لڑکی ایک ملازمہ تھی. زور زور سے دھڑکتے دل کی دھڑکن معمول پر آنے میں زیادہ وقت نہیں لگا. میں محمد خان کی خاص ملازمہ ہوں. بڑی بی بی نے ان کی ساری ذمہ داری مجھے سونپی ہوئی ہے. محمد خان؟ معروف نے زیر لب دہرایا. اسے لگا اس کا منہ مٹھاس سے بھر گیا. آج یہ دودھ پیے بغیر ہی سو گیا اور اب تو اس کے سیریلک کھانے کا وقت بھی ہو رہا ہے. ساجدہ تشویش سے کہتی آگے بڑھ آئی تھی. معروف نے نظر بھر کر اسے دیکھا اور باہر آ گئی. 17 روز پہلے اس کی زندگی شفاف ندی کی مانند رواں دواں تھی. کہیں کوئی بھنور، کوئی گرداب، کچھ نہیں تھا. وہ ہیلتھ منسٹر سکندر علی کی اکلوتی اولاد تھی. سکندر علی خود سے 10 سال بڑی اپنی سادہ لو بیوی زینت سے کوئی لگاؤ نہیں تھا. ان کا دل تو نیلم مرزا کا اسیر تھا. بہت خوبصورت اور طرح دار نیلم مرزا مشہور فیشن ڈیزائنر ہونے کے ساتھ چین آف بوتیکس نہایت کامیابی سے چلا رہی تھی. دونوں کے درمیان شناسائی کے بعد زبردست انڈرسٹینڈنگ مضبوط دوستی کا شاخسانہ ثابت ہوئی تھی. خوشبو میں بسی نیلم مرزا کو اپنے دل کے ساتھ ساتھ گھر میں بسانے کی شدید ترین خواہش کے باوجود وہ ماں کی خوشی کے لیے زینت سے شادی کرنے پر مجبور ہو گئے تھے. اماں کی یتیم بھانجی زینت ان کے بچپن کی منگیتر تھی. ان کے ہاں اگر کسی لڑکی کی بچپن کی منگنی کسی بھی وجہ سے ٹوٹ جاتی تو وہ لڑکی بنا کسی جرم کے ساری عمر ماں باپ کی دہلیز پر کنواری بیٹھی رہ جاتی. کوئی اور اس داغدار لڑکی کو بیاہنے نہ آتا. دور جدید میں رائج زمانہ جاہلیت کے رسم و رواج دل کی خواہش منہ زور سے ہی، لیکن سکندر علی اس گناہ کے مرتکب نہیں ہونا چاہتے تھے. مزید بیوہ ماں کا وقار گھٹانا، ان کو ناراض کرنا بھی کسی طور گوارا نہ تھا. نیلم مرزا کے ساتھ انہوں نے لمبے چوڑے عہد و پیمان نہیں باندھے تھے، ساتھ نبھانے کی قسمیں نہیں کھائی تھی. دونوں کے مابین ایک خاموش معاہدہ تھا جو اسی خاموشی سے ٹوٹ بھی گیا. زینت بحیثیت عورت اپنے محبوب شوہر کے دل کے راز کو بہت جلد پا گئی، لیکن وفا شار اور خدمت گزار بیوی کی حیثیت سے اسے کبھی جتلانا مناسب نہیں سمجھا. وہ اپنے اور سکندر علی کے درمیان عمر، تعلیم، شکل و صورت کے فرق کو بخوبی سمجھتی تھی. اسے آسمان اور خود کو زمین گردانتی. اس کے لیے یہی بہت تھا کہ سکندر علی نے اسے اپنے نام کی چادر اڑا کر اپنی اور دنیا والوں کی نظروں میں معتبر کر دیا ہے. اس سے زیادہ کی نہ اسے چاہتی نہ لالچ. شادی کے 3 سال بعد وہ سکندر علی کو ایک بیٹی کا تحفہ دے کر ہمیشہ کے لیے آنکھیں موند گئی تھی. اپنے عظیم نقصان سے بے خبر کاٹ میں لیٹی معصوم پوتی کو دیکھ کر زیتون خانم کا دل پچھاڑے کھانا کھانے لگا تھا. قسمساتی بھوک کے لیے بے چین ہوتی معروف کو سینے سے لگاتے ہوئے انہوں نے خود سے عہد کیا کہ اپنی بھرپور توجہ اور محبت اس پر لٹاتے ہوئے وہ اسے ماں کی کمی محسوس نہیں ہونے دیں گی. اور جو عہد کیا سو نبھایا. معروف کے ذہن میں کبھی اپنی حقیقی ماں کی شبیہ نہیں لہرائی تھی. اس کی کل کائنات اماں یعنی کہ دادی ہی تھی. زینت کی وفات کے بعد سکندر علی انہیں اپنے ساتھ شہر لے جانا چاہتے تھے. وہاں ان کا ذاتی گھر، بزنس وغیرہ تھا. اپنی ڈھیروں مصروفیات میں گھرے رہنے کے باوجود ان کا ذہن لاشعوری طور پر ان میں اٹکا رہتا. نتیجتاً وہ ٹھیک سے اپنے کام پر توجہ مرکوز نہ کر پاتے. لیکن زیتون خانم کے لیے اپنے گھر کو چھوڑنا مشکل تھا، جس کے کونے کونے سے ان کی یادیں وابستہ تھیں. بیٹا رانی میں تو میری جان ہے. سکندر علی یہ نظروں سے اوجھل ہو تو ہمیں سانس لینا دشوار. اس کی تعلیم تربیت کے حوالے سے فکر مند مت ہو. تمہاری طرح یہ بھی اسی کچے آنگن میں کھیلے گی، اسی پرائمری اسکول میں جامن کے پیڑ تلے ٹاٹ پر بیٹھ کر سیاہی میں قلم ڈبو ڈبو کر تختیاں لکھے گی. تصنع و بناوٹ سے پاک صاف ستھرے ماحول میں سانس لے گی. میں اپنا خون پسینہ ایک کر کے اسے کندن بناؤں گی. انگریزی اسکول اور ڈبوں میں بند خوراک کھانے والے بچوں سے زیادہ قابل نکلے گی تیری بیٹی. جس دن یہ آنکھیں بند ہو بے شک اسی دن اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ لے جانا. لیکن ابھی نہیں. ابھی دل جدائی کا بوجھ سہارنے پر آمادہ نہیں. اس بار بھی سکندر علی نے ان سے ان کی صحت اور معروف کی تعلیم کے حوالے سے تشویش کا اظہار کرتے اپنے ساتھ چلنے کو کہا تو اماں بھی رو پڑیں. سکندر علی دوبارہ یہ مطالبہ اپنی زبان پر نہ لا سکے. اس بار ساون کچھ خفا خفا سا تھا. مشرق کی اور سے بادلوں کا ایک قافلہ سا امڈا چلا آتا، لیکن دوسرے ہی لمحے ہوا کا کوئی جھونکا انہیں اڑائے دور لے جاتا. جلتی بلکتی بوندوں کو ترستی زمین اپنا سا منہ لے کر رہ جاتی. آسمان سے ایک بوند ٹوٹ کر گئی اور پھر لاتعداد بوندوں کا سلسلہ شروع ہو گیا. دیکھتے ہی دیکھتے چھما چھم بارش برسنے لگی. وہ پانچے اوپر چڑھائے خوشی سے نہال ہوتی پانی میں چھپا چھپ کر رہی تھی.
اب بس کر بیٹیا رانی، بہت تیز بارش ہے، بیمار پڑ جاؤ گی۔ برآمدے میں کھڑی اماں اسے آوازیں دیتی ہلکان ہوتی رہیں۔ مت رکو زیتون، یہی تو دن ہے اس کے کھیلنے کودنے کے۔ پکوڑے تلتی بوا نے کھڑکی کی سلاخوں کے پار محبت سے اسے دیکھا تھا۔ وہ جامنوں سے بھری ٹوکری اٹھائے اندر کو بھاگ گئی۔ برآمدے میں اس کے ننگے گیلے پیروں کے نشان چھپتے چلے گئے۔ اماں نے زبردستی کپڑے بدلوائے۔ بوا نے بیسن کا حلوہ، پکوڑے اور بھاپ اڑاتا دودھ پتی کا مگ سامنے لا رکھا۔ باہر بارش اب رک رہی تھی۔ اس نے متشکرانہ نگاہوں سے اوپر آسمان کو دیکھا اور جی بھر کے پکوڑوں پر ہاتھ صاف کرنے لگی۔ شام ڈھلی تو اماں کو بخار نے آ لیا۔ مجھے منع کر رہی تھی بارش میں مت نہ ہو اور خود بنا بھیگے بیمار پڑ گئی ہیں، اپنے ہاتھوں سے ان کا سر دباتی وہ شرارت سے کہہ رہی تھی۔ لیکن رات تک بخار مزید زور پکڑ گیا۔ اماں بے چینی سے سر تکیے پر ادھر ادھر پٹکتی رہیں۔ کراہیں بوا کے تلووں سے جان نکالنے لگی۔ شکور ڈاکٹر کو لینے بھاگا۔ بوا نے سکندر علی کو فون کھڑکایا، لیکن تب تک دیر ہو چکی تھی۔ ڈاکٹر اور سکندر علی آگے پیچھے داخل ہوئے تھے۔ بوا، اماں آنکھیں نہیں کھول رہی، معروف چلائی تھی۔ بوا کے ہاتھ سے دودھ کا گلاس چھوٹ کر نیچے گر گیا۔ اماں، اس کی دلدوز چیخوں نے گھر کے در و دیوار کو ہلا کر رکھ دیا۔ وہ کہتی تھی اگر اماں کو کچھ ہوا تو میں مر جاؤں گی۔ اب اماں مر گئی تھی لیکن اسے کچھ نہیں ہوا تھا۔ سکندر علی اسے اور بوا کو اپنے ساتھ شہر لے جا رہے تھے۔ وہ نم آنکھوں سے شکور کو دوسرے ملازم لڑکوں کے ساتھ سارا سامان اٹھا کر بڑے کمرے اسٹور میں رکھتا دیکھتی رہی۔ اماں کا تخت، موڑے، چوکیاں، پاندان، ان کے گاؤں تک یہ زندگی اس کی آنکھوں کے سامنے سمٹی جا رہی تھی۔ جانے سے پہلے وہ اپنے پیارے گھر کے در و دیوار سے لپٹ کر خوب روئی تھی۔ گاڑی کی پچھلی نشست پر بوا کے ساتھ بیٹھی وہ شیشے سے ناک چپکائے برستی آنکھوں سے اپنے گھر کو لمحہ بلمحہ خود سے دور ہوتا دیکھتی رہی۔ سکندر علی نے بہت دکھ سے اپنی بیٹی کو دیکھا تھا۔ اس نے آج دوسری بار اپنی ماں کو کھویا تھا۔ نیلم کالنگ موبائل کے بپ پر انہوں نے آہستگی سے آن کا بٹن دبایا اور موبائل کان سے لگا لیا۔ سکندر فکرمند لہجہ تشویش لیے ہوئے تھا۔ راستے میں ہوں، ابھی گھر آ کر تسلی سے بات کرتے ہیں، سنجیدگی سے کہتے رابطہ منقطع کرنے کے بعد انہوں نے موبائل ڈیش بورڈ پر ڈال دیا تھا۔ نیلم مرزا ایک بار پھر بہت چپکے سے ان کی زندگی میں داخل ہو گئی تھی۔ سکندر کی شادی کی خبر اس پر بجلی بن کر گری تھی۔ غم و غصے نے اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں کو سلب کر لیا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو وہ ملک جہاں زیب کے ساتھ شادی ہرگز نہ کرتی۔ ملک جہاں زیب جس کے پاس دولت کی ریل پیل تھی، لیکن وہ ہرگز اچھا انسان نہیں تھا۔ نیلم نے اس کے ساتھ شادی انتقاماً کی تھی۔ معلوم نہیں وہ یہ انتقام کس سے لینا چاہتی تھی۔ وہ ایک چھت تلے رہنے والے دو ایسے اجنبی تھے جن کے درمیان شناسائی کا احساس محمد خان کے وجود نے پیدا کیا تھا۔ یہ ایک لمحاتی احساس تھا جو اگلے چند لمحوں میں ہی فنا ہو گیا۔ جس دن اسے ملک جہاں زیب کی کار ایکسیڈنٹ میں موقع پر ہی وفات پانے کی اطلاع ملی، وہ چند لمحوں کے لیے ساکت رہ گئی تھی۔ انسان لاکھ تعویلیں گھڑے، جواز تراشے، حکمت عملی مرتب کرے، تقدیر کے ایک وار کے سامنے سب دھرے کا دھرا رہ جاتا ہے۔ انتہائی پر اعتماد، ہمیشہ سر اٹھا کر چلنے والی نیلم مرزا سکندر کے سامنے سر جھکائے پھوٹ پھوٹ کے روئی تھی۔ سارا ملال احساس زیاں آنسوؤں کی صورت بہہ نکلا اور فیصلے کی گھڑی نے اپنا وجود منوا لیا تھا۔ نئی امی کا نام سنتے اس کے تصور میں کامی کی سوتیلی ماں کا سراپا در آتا، چمکتے شوخ کپڑوں میں ملبوس، نقلی گھٹیا زیورات پہنے، ڈھیر سارا میک اپ تھوپے، بھاری بھرکم وجود والی شبانہ خالہ، جو نہ تو کامی کو ٹھیک طرح سے کھانے دیتی اور نہ ہی کھیلنے، الٹا کامی کے ابے سے اس کی الٹی سیدھی شکایتیں لگا کر پٹائی لگواتی رہتی۔ جب وہ بات بات پر کامی کو گالیاں دیتی تب اس کا دل چاہتا اس کے سرخ ہونٹوں پر اپنے دونوں ہاتھ رکھ کر اسے مزید بولنے سے روک دے، لیکن ایسا صرف وہ سوچ ہی سکتی تھی۔ بیچارہ کامی، سنہری بارڈر والی ہلکی گلابی ساڑی پہنے، اٹھی ہوئی گردن والی بے حد خوبصورت نئی امی کو دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ بالوں کا جوڑا بنائے، ساڑی کی ہم رنگ نفیس سی جوڑی پہنے وہ اسے دنیا کی سب سے خوبصورت عورت لگی تھی۔ نئی امی بے ساختہ اس کے لبوں سے پھسلاتا سکندر ہنسے تھے۔ یہ تمہاری ماما ہے بیٹا؟ آف کورس بیٹا، آپ مجھے بلا جھجک ماما کہہ سکتی ہو، کیونکہ میں نہیں چاہتی مجھے نئی امی کہنے کے نتیجے میں محمد خان انہیں نیا ابو کہے۔ ہنستے ہوئے تو وہ اور بھی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ معروف نے جھیم کر اپنا سر جھکا دیا، پھر جب تک وہ ان کے سامنے کھڑی رہی اس کی نگاہیں سلور سینڈل میں دمکتے ان کے پیروں پر بھٹکتی رہی۔ رات کو اماں وزیرہ اسے کھانے کے لیے بلانے آئیں تو وہ محمد خان کو دیکھنے کے خیال سے ڈائننگ ٹیبل پر چلی آئی۔ اتنے چھوٹے بچے کی ڈائننگ ٹیبل پر موجودگی گو کہ ممکن نہیں تھی، لیکن اس کے لاشعور میں کہیں یہ خیال موجود تھا کہ ہو سکتا ہے ماما اسے گود میں بٹھا کے کچھ کھلاتی ہوں۔ لیکن ڈائننگ ہال میں پہنچتے اس کی خام خیالی دور ہو گئی۔ ماما کی گود میں محمد خان تو نہ ملا، البتہ ایک دھچکا ضرور ملا تھا۔ برکت بوا ماما بتا رہی تھی ان کے یہاں اپنے خاص ملازموں کو
ان کی خدمات کے عوض پرکشش تنخواہ اور مراعات دینے کے ساتھ اپنے اور ان کے بیچ مناسب فاصلہ ضرور رکھا جاتا ہے۔ معروف کے دل کو دھکا سا لگا تھا۔ وہ برکت بوا کو ملازمہ کب سمجھتی تھی؟ اس نے تو ہمیشہ انہیں ماں کے ساتھ گھر کے ہر فرد کی طرح ہر معاملے میں پیش دیکھا تھا۔ یکایک اس کی آنکھوں میں ڈھیر سارے آنسو جمع ہوتے گئے۔ وہ سر جھکائے آنسو پیتی تقریباً اپنی پلیٹ پر جھک گئی تھی۔ نوالا حلق میں پھنسا تو اس نے جلدی سے پانی کا گلاس اٹھا کر لبوں سے لگا لیا، پھر مزید کھانا کھانے سے معذرت کرتی باہر نکل آئی۔ اس کی متلاشی نگاہیں برکت بوا کو ڈھونڈ رہی تھی اور تھوڑی سی تلاش کے بعد وہ اسے اماں وزیرہ کے ساتھ باتیں کرتی نظر آ گئیں۔ بوا، وہ بھاگ کر ان کی گود میں منہ چھپائے رونے لگی۔ مجھے اچھا نہیں لگا بوا، مجھے اچھا نہیں لگا آپ کے بغیر۔ منم آنکھوں سے اس کی پیٹھ سہلانے لگی۔ جھلی ہو تم تو، بالکل اصلی عزت تو دل میں ہوتی ہے اور ہم نے اپنی بیٹیا کا دل کھول کر پڑھا ہوا ہے۔ ہمیں یہ اوپری عزت اور محبت چاہیے بھی نہیں۔ رات دیر تک بوا کے ساتھ اماں کی باتیں کرنے کی وجہ سے صبح اس کی آنکھ دیر سے کھلی۔ ساجدہ، محمد خان کو تیار کر دو، آج اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا ہے۔ ادھ کھلے دروازے کے پاس سے گزرتی مما کی آواز اس تک پہنچی تھی۔ اس کے نیم خوابیدہ احساسات یکایک بیدار ہو گئے۔ کیا ہوا ہے؟ اسے اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ پھر جب تک وہ جلدی سے منہ پر پانی کے چھپاکے مار کر بھاگتے باہر نکلی، تب تک سیاہ چمکتی کار سرخ روش پہ پھسلتی باہر نکل گئی تھی۔ بے چینی کے مارے اس کا برا حال ہونے لگا۔ کس سے پوچھوں؟ کون بتائے گا کہ اسے کیا تکلیف ہوئی ہے؟ اس کی تکلیف کا سوچ کر اسے خود اپنے اندر کہیں تکلیف ہونے لگی تھی۔ یوں ہی پریشان خیالی میں چلتے وہ اندھا دھند کسی سے جا ٹکرائی تھی۔ اوف! آنکھوں کے سامنے چرمرے سے ناچ اٹھے۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا، گہری کالی آنکھوں والا خوبرو نوجوان ایک بار پھر اسے گھور رہا تھا۔ کیا تمہارے حواس ہمیشہ یوں ہی اڑے سے رہتے ہیں؟ ہاں، نہیں، وہ۔ ایک بات، ہاں، نہیں، یا وہ۔ نہیں، معروف نے تیزی سے کہا۔ اوکے، پھر کیا اندھے پن کی پریکٹس کر رہی ہو؟ نہیں، وہ اصل میں۔ وہ پھر گڑبڑائی۔ ایک بات نہیں، ایک بات نہیں، یا وہ اصل میں۔ اصل میں بنا سانس لیے وہ سرد سے بول اٹھی۔ اصل میں مجھے آپ سے یہ پوچھنا ہے، مما محمد خان کو ہسپتال کیوں لے کر گئی ہیں؟ کیا ہوا ہے اسے؟ اب کی بار اس نے ذرا غور سے اس کے پریشان چہرے کو دیکھا تھا۔ ماہانہ چیک اپ کروانا ہوتا ہے، اس کا پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ میرے اور تمہارے درمیان مذاق کا رشتہ ہے؟ نہیں، اصل میں کچھ نہیں۔ ایک بات نہیں، اصل میں، یا کچھ نہیں۔ اپنی عادت کے برخلاف اسے اس کو چڑھانے میں لطف آ رہا تھا۔ کچھ نہیں، وہ روٹھے پن سے کہتی واپس مڑ گئی۔ مجتبیٰ سر جھٹکتے مسکراتے ہوئے آگے بڑھ گیا تھا۔ پھر نہ جانے کتنا وقت بیت گیا، وہ یوں ہی جلے پیر کی بلی کی مانند چکراتی رہی۔ بوا نے دو ایک بار ٹوکا بھی، لیکن وہ سنی انسنی کر گئی۔ گیراج میں گاڑی رکنے کی آواز سنائی دی۔ وہ جو پلر سے ٹیک لگائے کھڑی شدت سے ان کی آمد کی منتظر تھی، بھاگ کر اس کی طرف گئی۔ ساجدہ اکیلے اسے اٹھائے اندر داخل ہوئی تھی۔ مما اس کے ساتھ نہیں تھی۔ مما کہاں ہے ساجدہ؟ بڑی بیوی کو کسی کام سے جانا تھا، وہ اسپتال سے ادھر چلی گئی تھی، میں ڈرائیور کے ساتھ آئی ہوں۔ محمد خان کی آنکھیں آج بھی بند تھی، نہ جانے وہ اتنا سوتا کیوں تھا۔ معروف نے پنجوں کے بل تھوڑا سا اچکتے اس کی بند پلکوں پر آہستگی سے انگلی پھیری۔ ساجدہ مسکراتے ہوئے آگے بڑھ گئی تھی، جبکہ وہ اپنی شہادت کی انگلی کی پور پر اس کی پلکوں کا لمس محسوس کرتی مسرور سی اپنے کمرے کی طرف چل پڑی۔ گڈ مارننگ بیٹا۔ صبح وہ ناشتے کے لیے ڈائننگ ٹیبل پر آئی تو اخبار کی شہ سرخیوں پر نظر دوڑاتے پاپا نے اخبار ایک طرف رکھتے ہوئے خیر مقدم مسکراہٹ سے اسے دیکھا تھا۔ ہلکے نیلے رنگ کے ڈھیلے ڈھالے کرتا شلوار میں بالوں کو طریقے سے کنگھی کیے وہ پہلے کی نسبت انہیں بہت فریش لگی تھی۔ اس کے بالکل سامنے والی کرسی پر مجتبیٰ سر جھکائے ناشتہ کرنے میں مگن تھا۔ اس کی آمد کو ذرا بھی اہمیت دیے بنا وہ پوری طرح اپنے ناشتے کی طرف متوجہ تھا۔ وہ آہستگی سے کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ بابا نے پہلے اس کے لیے سلائس پر جیم لگایا، پھر جوس کا گلاس بھر کر سامنے رکھا۔ ناشتے کے معاملے میں وہ ہمیشہ اماں کے صبر کا امتحان لیتی تھی۔ وہ جتنی محبت سے ایک ایک چیز اٹھا کر اسے کھلانے پر مصر ہوتی، وہ اتنے ہی نخرے کیے جاتی۔ جب نخرے اٹھانے والے چلے جائیں تو سارے ناز نخرے دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں۔ سلائس اٹھا کر اس نے خاموشی سے کھانا شروع کر دیا۔ ڈونٹ وری ادریس صاحب، میں ابھی خود تھوڑی دیر بعد آپ سے رابطہ کرتی ہوں، بائے۔ مما فون پر کسی سے بات کرتی اندر داخل ہوئی تھی اور یوں ہی کھڑے کھڑے جگ سے جوس گلاس میں ڈال کر لبوں سے لگا لیا۔ ڈھنگ سے ناشتہ تو کر لو پہلے، بابا نے ٹوکا تھا۔ بالکل بھی ٹائم نہیں ہے سکندر، میں نے آپ کو بتایا تھا نا، کسی بھی وقت سنگاپور کے سیمینار کے لیے التوا میں پڑا پروگرام فائنل ہو سکتا ہے۔ وہ تو شکر ہے ادریس صاحب نے میری ٹکٹ کنفرم کروا لی تھی، ورنہ اچھا خاصا مسئلہ ہو جاتا۔ فلائٹ کب ہے؟ آدھے گھنٹے بعد، اور واپسی کچھ کنفرم نہیں۔
वहाँ जाकर ही पता चलेगा। मारूफ अपना नाश्तہ बुलाए बہت توجہ سے ان کی باتیں سن رہی تھی۔ ماما جوس ختم کر کے سب سے الوداعی کلمات کہتی تیزی سے باہر نکل گئی تھی۔ محمد خان بھی ماما کے ساتھ چلا جائے گا؟ ڈھیر ساری اداسی اس کے اندر اترنے لگی۔ بابا مسکرائے تھے، وہ ساتھ نہیں جا رہا، پھر وہ ماما کے بغیر کیسے رہے گا؟ ساجدہ ہے اسے سنبھالنے کے لیے۔ بابا اسے جواب دینے کے بعد مشتبہ کی طرف متوجہ ہوئے تھے، جو اپنا ناشتہ ختم کیا ان کی طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ ہاں بھائی مشتبہ، فری ہو آج؟ جی انکل تقریباً۔ میں سوچ رہا تھا معروف کا کسی اچھے اسکول میں ایڈمیشن کروا دیا جائے، اب پہلے ہی اس کا کافی وقت ضائع ہو گیا۔ آج مجھے اگر جرمنی سے آنے والے ڈیلیگیشن کو نہ بھگتنا ہوتا تو خود ہی یہ کام کر لیتا، لیکن یار تم سن رائز کے احتشام منیر سے آج مل لو۔ ویسے تو میری اس سے بات ہوئی تھی اس سلسلے میں، باقی تم خود سب دیکھ لینا۔ معروف تمہارے ساتھ جائے گی؟ اس کی ذات سے متعلق گفتگو اور تھی، سو کان کھڑے کیے پوری طرح ان دونوں کی طرف متوجہ تھی۔ جی انکل بہتر۔ پاپا کے اٹھنے کے بعد وہ بھی کرسی کھسکاتا اٹھ کھڑا ہوا، اور ہاں جب تک اس کے لیے کسی اچھے ٹیوٹر کا انتظام نہیں ہو جاتا تب تک مہربانی کرو اپنے سیکنڈ ٹائم میں سے کچھ وقت اس کے لیے بھی مختص کر دو۔ جی بہتر۔ وہ پشت پر ہاتھ باندھے مؤدب سا کھڑا تھا۔ اوکے بیٹا، میں ڈرائیور سے کہتا ہوں گاڑی نکال۔ شفقت سے معروف کا رخسار تھپتھپاتے وہ باہر نکل گئے تھے۔ تیار ہو جاؤ، تھوڑی دیر میں نکلتے ہیں۔ معروف پر ایک نگاہ ڈالتا وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ بوا نے اسے بتایا تھا کہ مجتبیٰ مما کی بڑی بہن خدیجہ کا بیٹا ہے۔ اس کے باپ کا انتقال تو اس کی پیدائش سے پہلے ہو گیا تھا۔ کچھ عرصے بعد بریسٹ کینسر میں مبتلا خدیجہ نے بھی جان ہار دی تو مما اپنے بھانجے کو اپنے گھر لے آئی تھی، تب وہ بہت چھوٹا تھا۔ پھر سکندر نے بھی کھلے دل سے اس کا اپنے ہاں خیر مقدم کیا تھا، اسے بہترین تعلیمی اداروں میں تعلیم دلوائی اور گھر کے ہر فرد کی سی حیثیت اور اہمیت دی۔ یہ سب جان کر اسے اپنے بابا پر فخر محسوس ہوا تھا۔ ڈرائیور کے ہاتھ سے چابی لے کر مجتبیٰ خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا اور ہاتھ بڑھا کر اس کے لیے دروازہ کھول دیا۔ آپ اتنی آہستہ سے گاڑی کیوں چلا رہے ہیں؟ وہ جو بہت سنجیدگی سے سامنے نظر جمائے ڈرائیونگ میں مصروف تھا، چونک کر اس کی جانب دیکھنے لگا۔ بغیر اجازت کے پہلی بار گاڑی چلانے والوں کی یہی رفتار ہوتی ہے۔ آپ بابا کی اجازت کے بغیر پہلی بار گاڑی چلا رہے ہیں؟ وہ تحیر سے بولی۔ مجتبیٰ نے سامنے دیکھتے ہوئے کندھے اچکا دیے۔ معروف نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولنا چاہا، لیکن وہ بنا اس کی جانب دیکھے ہاتھ اٹھا کر بولا، مجھے ڈرائیونگ کے دوران باتیں کرنا اور سننا پسند نہیں، اس لیے چپ کر کے بیٹھی رہو۔ معروف نے منہ بند کر لیا اور پھر باقی کا سارا وقت بند ہی رکھا، البتہ آنکھیں معمول سے قدرے زیادہ کھل گئیں۔ جدید طرز پر بنے اسکول کی شاندار عمارت، صاف ستھرا ماحول، نکھرے تمیزدار بچے کوریڈور سے گزرتی ٹپ ٹاپ خوبصورت استانیاں، اسے یہ سب بہت اچھا لگ رہا تھا۔ اس کا 8th کلاس میں ایڈمیشن ہو گیا تھا۔ بے چینی کی گہرے سانس نے اسے پٹ سے آنکھیں کھولنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اسکول سے واپس آنے کے بعد وہ کھانا کھا کر لمبی تان کر سو گئی تھی اور نہ جانے کتنی دیر تک بے سوچ سوئی پڑی رہتی۔ پوری آنکھیں کھولے چھت کو گھورتی وہ چند ثانیوں کے لیے غیر معمولی پن کو کھوجتی رہی، پھر ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ اس کی سماعتوں سے بچے کی رونے کی آواز ٹکرائی تھی۔ محمد خان رو رہا ہے۔ وہ سر سے پاؤں سلیپر میں اڑستی باہر کی جانب بھاگی۔ دھڑ سے دروازہ کھلنے پر ساجدہ نے چونک کر اپنے عقب میں دیکھا، محمد خان واقعی رو رہا تھا، زور زور سے۔ معروف کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا۔ ساجدہ اسے دودھ پلانے کی کوشش میں ہلکان ہوئی جا رہی تھی، لیکن وہ مسلسل روتے ہوئے فیڈر والے اس کے ہاتھ کو جھٹک رہا تھا۔ فیڈر مجھے دے دو ساجدہ، میں اسے پلاتی ہوں۔ ساجدہ نے حیران ہو کر اسے دیکھا تھا، پھر بے بسی سے فیڈر اس کے ہاتھ میں تھماتی قدرے پیچھے ہو گئی۔ معروف بیڈ پر آلتی پالتی مار کر بیٹھ گر محمد خان کے سر کو اپنے گھٹنے پر رکھے دوسرے ہاتھ سے تھپکتی فیڈر پلانے لگی۔ حیرت انگیز طور پر اس کا لمس پاتے ہی محمد خان رونا چھوڑ کر دودھ پینے لگا۔ میں ان آنکھوں میں کبھی آنسو نہیں آنے دوں گی، کبھی نہیں۔ مما اس سے بہت دور تھی اور بابا بہت مصروف، اسے اپنے دل میں اس کے لیے محبت کا سمندر ٹھاٹھے مارتا محسوس ہوا۔ دودھ ختم ہوا تو اس نے فیڈر حیرت زدہ کھڑی ساجدہ کو تھما دیا، جبکہ وہ اسے یوں ہی گود میں لیے اپنا گھٹنا ہلاتی اسے جھلاتی رہی۔ محمد خان خوش ہو کر کلکاریاں مارنے لگا تھا۔ ساجدہ حیران ہونا ترک کر کے باہر نکل گئی۔ نہ جانے کتنا وقت بیت گیا وہ اس کے ساتھ مستیاں کرتی اسے گدگداتی رہی۔ مجتبیٰ صاحب اسٹڈی میں آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ ساجدہ کا پیغام سن کر وہ سر پر ہاتھ مار کر رہ گئی۔ ہائے آج تو پہلا دن تھا۔ وہ سنجیدہ صورت لیے یقیناً اس کا منتظر تھا۔ مجھے وقت کی پابندی نہ کرنے والے اسٹوڈنٹ سخت برے لگتے ہیں۔ ایک سخت تنبیہی نظر ڈالی گئی۔ پڑھائی کے دوران ادھر ادھر کی ہانکنا مجھے بالکل پسند نہیں۔ وہ اپنا بیگ ٹیبل پر رکھ کر اسے کھولنے لگی۔ جو بھی سوال سمجھاؤں ایک ہی بار سمجھ لینا، دوسری بار نہیں سمجھاؤں گا۔ اس نے ساری کتابیں نکال کر میز پر رکھ دی۔ ٹھیک ہے، وہ پڑھانے سے پہلے ٹیچر بنا، اسے اپنے سنہری اصول یاد کروا رہا تھا۔ ہاں، معروف نے آہستگی سے نفی میں سر ہلایا، پھر بولی،
آپ مجھے ایک صفحے پر یہ سب لکھتے ہیں، ایسے تو میں بھول جاؤں گی۔ مشتبہ نے خشمگی نگاہوں سے اس کے جھکے سر کو گھورتے ایک کتاب اٹھا کر پڑھنا شروع کر دیا۔ آنے والے دن اس کے لیے ڈھیر ساری مصروفیات لائے تھے۔ ناشتہ ادھورا رہ جاتا اور اسکول وین والا ہارن پر ہاتھ رکھ کر اسے بھاگم بھاگ بیگ اٹھائے باہر لپکنے کو مجبور کر دیتا۔ کچھ وہ ذہین تھی اور کچھ من پسند ماحول نے جی جان سے محنت کرنے پر اکسایا۔ اسکول سے واپسی پر کھانا کھاتے ہی نیند کی مہربان پری باہیں واقعی اپنی جانب بلاتی تو وہ بوجھل ہوتی پلکوں سے اس کا ہاتھ تھامے خوش رنگ وادیوں میں اتر جاتی۔ 2 گھنٹے چٹکی میں گزر جاتے اور اماں وزیرہ کا لایا پیغام اسے پٹ سے حقیقت کی دنیا میں آنکھیں کھولنے پر مجبور کر دیتا۔ کوہنیوں تک آستینے موڑے، رسٹ واچ پر نگاہ جمائے، ایک ایک سیکنڈ کا حساب لگاتا، چہرے پر شدید قسم کے سنجیدہ تاثرات لیے اسٹڈی میں محو انتظار مشتبہ جو اپنے اول روز کے لاگو کیے اصولوں پر آج بھی سختی سے پابند تھا۔ نتیجتاً اس دوران وہ اپنی ساری حسیں چوکس کر کے بیٹھتی، بصورت دیگر اس کی ایک خشمگی نگاہ کافی ہوتی۔ باقی کا سارا وقت وہ محمد خان کے ساتھ گزارتی، اسے کھلانا پلانا، سلانا، کپڑے بدلنا اور اس طرح کے دیگر چھوٹے چھوٹے کام وہ عجب سرشاری سے عالم میں کیے جاتی۔ محمد خان بہت جلد اس سے مانوس ہو گیا تھا، اس پر نگاہ پڑتے ہی ہمکنے لگتا، اس کا لمس محسوس کرتے ہی کھل اٹھتا، اٹکیلیاں کرتا۔ ان دونوں کو آپس میں مصروف دیکھ کر جہاں ساجدہ مطمئن سی ٹی وی کے سامنے جم کر اپنے سارے پسندیدہ پروگرام دیکھتی، وہیں بوا اماں وزیرہ کے ساتھ راز و نیاز میں مشغول ہو جاتی۔ اس نے زندگی میں کبھی اپنی حقیقی ماں کا لمس محسوس نہیں کیا تھا۔ باپ کی پدرانہ شفقت سے لبریز محبت بھرے اظہار بھی گھڑی 2 گھڑی کے لیے ہوتے تھے۔ ایسے میں ایک اماں تھی جنہوں نے اپنی بے تحاشا محبتیں اس پر لٹائی تھیں اور ان کے ہوتے ہوئے اسے محبتوں کے لیے اپنا دامن کبھی خالی محسوس نہیں ہوا تھا۔ یہاں آ کر اس نے محرومی کا ایک اور رنگ دیکھا۔ بے انتہا مصروف سے بابا کی اگر کبھی محمد خان پر نظر پڑ جاتی تو وہ لمحہ بھر کے لیے اسے پیار کرتے، بعجلت آگے بڑھ جاتے، بالکل ایسے جیسے راہ چلتے بچے سے کوئی اجنبی پیار کرتا گزر جائے۔ اور مما، اس کی اپنی سگی ماں، معروف کو جھٹکا سا لگا۔ بہت خوشگوار سا دن تھا، وہ دوپہر کے رنگ پر سرمئی بادلوں کا رنگ حاوی ہو رہا تھا، ٹھنڈی ہوا کے نم جھونکے ہلکی ہلکی پھوار سے لبریز تھے۔ وہ لان میں محمد خان کو لیے سفید خرگوشوں کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ سرخ رویش پر مما کی پینسل ہیل کی ٹک ٹک گونجی تو وہ محمد خان کو لیے نرم و دبیز گھاس کو اپنے پہلو تلے رونتی بھاگ کر ان کی طرف گئی تھی۔ کیسی ہو معروف؟ انتہائی رسمی لہجے الفاظ میں کیے گئے سوال پر وہ محض کندھے اچکا کر مسکرائی تھی۔ او ماما کا بیبی۔ وہ اب محمد خان کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ معروف کو لگا تھا اتنے دنوں کی دوری پر وہ اسے گود میں لے کر خوب سارا پیار کرے گی، لیکن وہ سن سی کھڑی رہ گئی۔ مما جھک کر اس کے چہرے پر پیار کرنے کے بعد اپنی ساڑی کا پلو سنبھالتی آگے بڑھ گئی۔ بس یہی کچھ؟ وہ کم عمر تھی لیکن نا سمجھ نہیں۔ اس ایک لمحے نے اسے آگاہی عطا کر دی تھی، وہ محمد خان کے لیے اماں بن گئی تھی۔ برکت بوا کی بات سننے کے بعد وہ اپنے کمرے میں آئی تو قدم دہلیز پر ہی جم گئے۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ 1 2 3 محمد خان بغیر کسی سہارے کے قدم اٹھا رہا تھا۔ 6 قدم پر وہ ذرا سا لڑکھڑایا اور گرنے کو تھا۔ اس نے لپک کر اسے اپنی باہوں میں بھر لیا اور چٹاچٹ خوب سارا پیار کر ڈالا۔ او 1 منٹ! مسرت کے گہرے احساس سے سرشار وہ محمد خان کو وہیں چھوڑ کر لابی کی جانب بھاگی۔ لیکن شو میں قسمت، میں کل سے تمہیں چلنے کے آداب پر ایک بک لا دوں گا، آئندہ سے وہ بھی تمہارے سلیبس میں شامل ہوگی۔ شاید نہیں، یقیناً وہ اس پر طنز کر رہا تھا۔ معروف نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا، پھر بنا کچھ کہے تیزی سے آگے بڑھ گئی۔ ہیلو مما سے بات کرنی ہے۔ فون ان کی پرسنل سیکرٹری نے اٹھایا تھا۔ چند لمحے خاموشی کی نظر ہوئے۔ ایوری تھنگ از اوکے معروف؟ عجلت بھرے انداز ہلکی سی تشویش لیے ہوئے تھا۔ یس مما، آپ جانتی ہیں ابھی کچھ دیر پہلے محمد خان نے بغیر کسی سہارے کے قدم اٹھایا، پورے 5 قدم اور گڈ نیوز۔ ایک ٹھنڈی اطمینان بھری سانس اس کی سماعتوں میں منتقل ہوئی۔ اور مما، بات سنو معروف، یہ بات گھر میں بھی بتائی جا سکتی تھی۔ میں یہاں بہت بزی ہوں اور تمہاری کال نے اچھا خاصا ڈسٹرب کر دیا مجھے۔ اوکے بھائی۔ دوسری طرف سے ٹوٹو کی آواز سنائی دی تو اس نے قطرے بے یقینی سے ریسیور کریڈر پر ڈال دیا، لیکن دوسرے ہی لمحے پھر سے پرجوش ہوتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ ملازم کو بازار بھیج کر ڈھیر ساری مٹھائی منگوائی اور اپنے ہاتھوں سے ایک ایک کا منہ میٹھا کروایا۔ بوا، اماں وزیرہ، خانسامہ، ڈرائیور، مالی بابا، چوکیدار، سب آخر میں گلاب جامن کا ایک ٹکڑا محمد خان کے ہاتھوں میں دے کر لاڈ سے کہا، میرا منہ میٹھا کرو خان۔ وہ ہنسنے لگا۔ معروف نے اس کا ہاتھ پکڑ کر خود ہی ٹکڑا اپنے منہ میں ڈال دیا۔
اس کا شوق اور مشتبہ کی محنت رنگ لائی تھی۔ اس نے ایٹتھ میں A+ گریڈ لیا تھا۔ بابا نے ماتھے پر پیار کرتے اسے شاپنگ کے لیے والٹ سے ہزار کے کئی نوٹ نکال کر دیے۔ مما اس روز گھر پر تھی اور انہوں نے معمول سے ہٹ کر کھانے پر اچھا خاصا اہتمام کروا لیا تھا۔ وہ نہ تو کامی کی ستیلی ماں کی طرح کینہ پرور تھی اور نہ ہی سنڈریلا کی ماں کی طرح حاسد۔ انہوں نے اس کے معاملات میں کبھی بیجا مداخلت نہیں کی تھی، کوئی روک ٹوک، زبردستی کچھ نہیں۔ معروف کو لگا اس کے پاس ہونے کی سب سے زیادہ خوشی مشتبہ کو ہوئی ہے۔ ہمیشہ سنجیدہ اور خوش مزاج ٹیچر کو پہلی بار کھل کر مسکراتے دیکھ کر اسے بے حد اچھا لگا تھا۔ اس کے گندمی مغرور نقوش والے چہرے پر مسکراہٹ بہت اجنبی لگتی تھی، اجنبی لیکن بے حد بھلی۔ اگلے دن اسکول سے واپسی پر وہ اسے پک کرنے آیا تھا۔ آئس کریم کھلاؤں؟ معروف بے ہوش ہوتے ہوتے بچی۔ اس بار صرف آئس کریم، لیکن میٹرک میں A+ گریڈ لانے پر تمہیں اپنی طرف سے زبردست ٹریٹ بھی دوں گا اور پرائز بھی۔ اس کے لیے تاحال کسی اچھے ٹیچر کا انتظام نہیں ہو سکا تھا۔ مشتبہ نے خوش دلی سے یہ ذمہ داری اٹھائی ہوئی تھی۔ اس کی منتھلی ٹیسٹ رپورٹس کافی تسلی بخش تھیں، سو بابا اس طرف سے مطمئن ہوئے تھے۔ محمد خان کے لیے بھی پیک کروائیں؟ نہیں، اس کا گلا خراب ہو جاتا ہے آئس کریم کھانے سے۔ اس کے فی الفور منع کرنے پر معروف نے سمجھتے ہوئے سر ہلایا تھا۔ اس کے ساتھ چھوٹی چھوٹی باتیں کرتے، ہنستے، انجوائے کرتے۔ مشتبہ کو دیکھ کر اسے چپکے سے دل میں اس کا یہ روپ امر ہونے کی دعا کی تھی، لیکن اگلے دن ساری خوش گمانی ادھر ہی رہ گئی جب اسٹڈی میں صرف 5 منٹ لیٹ پہنچنے پر اس نے بری طرح سے اسے جھاڑ کر رکھ دیا۔ وہ دل مسوستی کتاب پر چھپ گئی۔ محمد خان کی ذات سے وابستہ خوشیوں سے لبریز لمحات اس کی زندگی میں بہت بار آئے تھے، جب اس نے ماما پاپا کی بجائے پہلی بار اپنی زبان سے رخ ادا کیا تھا۔ جب پہلی بار بیگ اٹھائے اسکول جانے کے لیے تیار ہونے کے بعد وہ اس کے سامنے کھڑا تابعداری سے پوچھ رہا تھا، رخ میں جاؤں؟ اور جس رات وہ اسے سلانے کی تمام تر کوششوں میں ناکام ہوتی سی چھو کر اٹھ بیٹھی تھی، تم سو کیوں نہیں رہے محمد خان؟ تب اس نے زبردستی کی بند کی ہوئی اپنی آنکھیں پوری طرح کھول دیں۔ رخ، تم نے کہا تھا آج رات سونے سے پہلے مجھ سے ٹوئنکل ٹوئنکل والی پوری پوئم سنو گی، اور اگر میں نے نہ سنائی تو تم مجھ سے خفا ہو جاؤ گی۔ ابھی سنا دوں یا پھر میں سو جاؤں؟ وہ عمر میں اس سے برسوں کا فرق رہتی تھی، لیکن آپی یا باجی کی بجائے اس کا رخ کہنا اسے بہت اچھا لگتا تھا۔ اور جب ایک شام وہ اپنا بیگ اٹھائے کوئی چیز تلاش کر رہی تھی، تب وہ ہچکچاتا ہوا اس کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا اور نگاہیں جھکائے معصومیت سے بولا، رخ، تمہارے بیگ کی اس پاکٹ سے چاکلیٹ روز میں نکالتا ہوں، تم اسے ڈھونڈ رہی ہو نا؟ وہ بیگ رکھتی پوری طرح اس کی طرف گھومی۔ سوری رخ، تھوڑی سینے سے ٹکائے دونوں ہاتھوں سے کان پکڑے وہ شرمندہ سا کھڑا تھا۔ اور یہ بات میں پہلے دن سے جانتی ہوں، اس لیے تو روز اس پاکٹ میں چاکلیٹ رکھ دیتی ہوں اور آئندہ بھی رکھوں گی۔ اس کی آنکھوں میں محبت کا سمندر معجزن تھا۔ میرے لیے؟ ذرا کی ذرا نگاہیں اٹھائیں، ہاں تمہارے لیے۔ اس کے دونوں ہاتھ تھامتے وہ محبت سے بولی تھی۔ محمد خان کے دودھیا سفید بھرے بھرے ہاتھوں میں اسے اپنی گند میں ہاتھ گہرے سانولے محسوس ہوئے تھے۔ محمد خان کی اٹھان بہت اچھی تھی۔ ایک سیزن کے کپڑے اگلے سیزن میں اس کے کسی کام کے نہیں رہتے تھے۔ اپنے قد کاٹ کی وجہ سے وہ عمر میں کئی گنا بڑا دکھائی دیتا۔ اس کے نقوش میں عجیب سی ملائمت تھی۔ کوئی غلطی ہو جانے پر بے اختیار اپنے سر پر ہاتھ مارتا۔ جب وہ اپنی گہری آنکھیں پھیلا کر نفی میں دائیں بائیں سر ہلاتا تو معروف کا دل چاہتا اسے اپنے دل میں کہیں چھپا لے۔ طویل راہداری سے گزرتے اس کی نگاہ مشتبہ کے کمرے کے بند دروازے پر پڑی تو اس نے بے ساختہ جھاڑ پونچھ کرتی سکینہ کو آواز دے کر اپنے پاس بلایا۔ وہ جی مشتبہ صاحب تو اپنے کمرے کی ہفتے میں ایک دن اپنی نگرانی میں ہی صفائی کرواتے ہیں۔ سکینہ متذبذب سی تھی۔ معروف چونکہ ملازموں کی کام چوری کے عملی مظاہرے اپنی آنکھوں سے دیکھ چکی تھی، اس نے سکینہ کی کنی کترانے کو بھی کام چوری پر محمول کیا۔ چلو تم میری موجودگی میں صفائی اور ڈسٹنگ وغیرہ کر دو، باقی ڈسٹنگ میں خود کر لوں گی۔ سکینہ مزید کوئی تعارض برتے چپ چاپ صفائی میں جٹ گئی۔ جو سوبرپن اس کی شخصیت میں جھلکتا، اس کا ہر رنگ کمرے کی ترتیب میں بھی بدرجہ ادب موجود تھا۔ وہ یوں ہی ٹہلتی، ایک ایک چیز کا جائزہ لیتی، اپنی سمجھ کے مطابق مناسب رد و بدل بھی کرتی رہی۔ پھر نہ جانے اس کے دل میں کیا سمائی کہ رائٹنگ پیڈ پر ایک صفحہ نکال کر مسکراتے ہوئے لکھنے لگی۔ کچھ لوگوں کو اگر یہ معلوم ہو جائے کہ وہ مسکراتے ہوئے کتنے اچھے لگتے ہیں تو شاید وہ مسکرانے میں کبھی اتنی کنجوسی سے کام نہ لیں۔ اس نے احتیاط سے اس کے بک ریک میں ترتیب سے رکھی کتابوں میں سے ایک میں رکھ دیا۔ سکینہ اپنا کام ختم کر کے اس کی طرف اجازت طلب نظروں سے دیکھنے لگی تو اسے باہر جانے کا کہہ کر وہ خود سارے کمرے میں ایک طائرانہ نگاہ ڈالتی قدرے مطمئن سی باہر نکل آئی۔ مسلسل گھومنے پھرنے سے وہ بری طرح تھکان محسوس کر رہی تھی، سو اچھی طرح شاور لے کر کھانا کھائے بغیر سوئی تو شام کی خبر لائی۔ منہ پر پانی کے چھپاکے مارتی، ہاتھوں سے بالوں کو سلجھاتی وہ باہر آ گئی۔ بھوک تو ابھی بھی کچھ خاص محسوس نہیں ہو رہی تھی، البتہ چائے کی طلب ہوئی تو ملازمہ کو اچھی سی چائے کے ساتھ کچھ ہلکا پھلکا لانے کا کہہ کر لان کی جانب بڑھ گئی۔ سفید پھولوں کے کونج کے پاس جھولے پر پلکیں مونڈے ہولے ہولے کچھ گنگناتی وہ ہوا میں رچی
پھولوں کی باس اپنی سانسوں میں اتار رہی تھی۔ محمد خان کچھ ثانیے تک اسے یوں ہی کھڑا دیکھتا رہا، پھر سفید پھولوں کی ڈھیر ساری کلیاں توڑ کر اس کی جھولی میں ڈال دی۔ معروف نے جھٹ سے اپنی آنکھیں کھولی تھی۔ بلو نکر پر سفید شرٹ پہنے وہ بہت فریش لگ رہا تھا۔ معروف اپنی جھولی میں پڑی سفید کلیاں دیکھ کر مسکرائی تھی۔ معروف ایک بات کہوں؟ ہاں، ابھی جب میں وہاں سے آ رہا تھا تم اتنی پیاری لگ رہی تھی، اتنی پیاری کہ بس اپنے مخصوص انداز میں ماتھے پر گرے بالوں کو جھٹکتا وہ جوش سے کہہ رہا تھا۔ معروف کو ہنسی آ گئی۔ کوئی نہیں، اتنی کالی تو ہوں، کیا ہوتا جو میں مما کی طرح خوبصورت ہوتی؟ اس نے گویا سمجھ کر سر ہلایا تھا۔ مما خوبصورت ہے اور تم پیاری ہو، بہت پیاری۔ کتنی گہری بات کہہ گیا تھا وہ۔ معروف کو ایک دم بڑا بڑا اور بہت سمجھدار دکھائی دیا تھا۔ اسی وقت نظیرہ چائے کے ساتھ مصطفیٰ کا پیغام لے کر آئی تھی۔ وہ اسے اپنے کمرے میں بلا رہا تھا۔ معروف واپس آ کر چائے پینے کا ارادہ کرتی کچھ حیران سی ہوتی اس کے کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ کس سے پوچھ کر میرے کمرے میں گھسی تھی تم؟ غضبناک لہجہ کڑے تیور معروف کا حلق خشک ہونے لگا۔ وہ میں نے سکینہ سے میری چیزوں کو چھیڑنے سے پہلے مجھ سے پرمیشن لی تھی؟ نہیں، اصل میں اپنے کمرے میں گھسنے اور اپنی چیزوں کو چھیڑنے کی اجازت ہر کسی کو نہیں دیا کرتا۔ جی لیکن میں نے سوچا آؤٹ۔ اس بار بھی اس کی پوری بات سننے سے قبل وہ دھاڑا تھا۔ معروف خوفزدہ ہو کر پیچھے ٹیر پلٹتے ہوئے تیزی سے باہر نکل گیا۔ آنسوؤں کی دھند کے سامنے سب کچھ دھندلا رہا تھا۔ وہ بھاگتے ہوئے اپنے کمرے میں بند ہو گئی۔ پورے 2 دن وہ کمرے سے باہر نہیں نکلی تھی۔ قصور کیا تھا میرا جو اتنی باتیں سنا ڈالی؟ اسے رہ کر یہی خیال ستاتا اور آنکھیں چھم چھم برسنے لگتی۔ بوا کی جان پر بن آئی تھی۔ منت سماجت، لاڈ پیار، چمکانا سب بیکار گیا تھا اور ابھی بھی دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ اس نے جھلا کر کشن کانوں پر رکھ لیا۔ چھوٹی بی بی محمد خان۔ ساجدہ کی پوری بات سنے بغیر وہ کشن ایک طرف پھینکتی باہر کی جانب بھاگی تھی اور لان کی سیڑھیوں پر وہ دونوں ہاتھوں میں اپنا چہرہ تھامے اتنا اداس لگ رہا تھا کہ معروف نے 100 بار خود پر لعنت بھیجی۔ محمد خان۔ وہ اس کے قریب سیڑھی پر بیٹھ گئی۔ محمد خان کی بھوری آنکھیں دھندلائی اور ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے تھے۔ معروف کی جان نکلنے لگی۔ میں تمہیں برا نہیں کہہ رہا لیکن تم کبھی کبھی بری بن جاتی ہو۔ دونوں ہاتھوں میں منہ چھپائے وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ معروف ساکت رہ گئی، پھر کھینچ کر اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ تمہیں بھوک لگی ہے خان؟ میں نے 2 دن سے کچھ نہیں کھایا۔ وہ مشکل آنسو پیتی اس کا ہاتھ پکڑ کر کچن میں آ گئی۔ آج میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے ایسے مزے کا لنچ کرواؤں گی کہ ساری زندگی یاد رکھوں گی۔ اسے چیئر اپ کرنے کے لیے اسے خوب دل لگا کر پھرتی سے اس کا فیورٹ پاستا چکن سینڈوچ بنائے، پھر کوک کا ٹن نکال کر وہی کچن میں ڈائننگ ٹیبل سیٹ کر دی۔ محمد خان برابر اس کی ہیلپ کراتا رہا۔ بھوک چونکہ دونوں کو لگ رہی تھی اس لیے خوب ڈٹ کر کھایا۔ کھانے کے بعد ریکٹ اٹھائے لان میں جاتا دیکھ کر بوا کی جان میں جان آئی تھی۔ اگلے دن اس کا میٹرک کا رزلٹ آ گیا۔ اس نے عصمت کو فرسٹ ڈویژن لی تھی۔ محمد خان کے ساتھ رقص کرتی وہ سارے گھر میں گول گول گھوم رہی تھی۔ ماما آج فیشن شو میں شرکت کے لیے دبئی گئی ہوئی تھی اور بابا اسلام آباد، اس لیے وہ اپنی خوشی محمد خان کے ساتھ انجوائے کر رہی تھی۔ ہم ہو گئے کامیاب۔ رقص کرتے پاؤں اچانک تھمے تھے۔ مبارک ہو۔ اس دن کے بعد اس کا آج مجتبیٰ سے سامنا ہوا تھا۔ تھینکس۔ نیچے رولتے سبز دوپٹے کا پلو اٹھا کر پیچھے ڈالتے وہ محتاط ہوئی تھی۔ تیار رہنا، تم دونوں آج ڈنر باہر کریں گے۔ یاہو! محمد خان خوشی سے اٹھا تھا۔ وہ سر جھکائے مسکرا دی۔ مجتبیٰ اس پر ایک نگاہ ڈالتا سیڑھیوں کی جانب بڑھ گیا۔ پہلی بار یوں گھر سے باہر نکلنے کا موقع مل رہا تھا۔ وہ بہت پرجوش ہو رہی تھی۔ محمد خان بلیک پینٹ پر سرخ ٹی شرٹ پہنے بہت جاذب نظر لگ رہا تھا۔ کچھ سوچ کر اس نے بھی سرخ و سیاہ کا امتزاج کا نفیس ٹخنوں کو چھوتا فراک پہن لیا اور نکلتے وقت گاڑی کا دروازہ کھولے مجتبیٰ کو دیکھ کر وہ کھل کر مسکرائی تھی۔ اس نے بلیک جینس پر سرخ دھاریوں والی بلیک شرٹ پہنی ہوئی تھی۔ بات بات پر مسکراتا محمد خان کے بچکانہ تبصروں پر محظوظ ہوتا۔ کہیں سے بھی وہ خوش مزاج مجتبیٰ نہیں لگ رہا تھا۔ اس بار معروف نے اس کا یہ رخ امر ہونے کی دعا نہیں مانگی تھی، لیکن کچھ دعائیں بنا مانگے مستجاب ہو جاتی۔ اس کا اندازہ اسے آنے والے اگلے چند دنوں میں بخوبی ہو گیا تھا۔ ایک دن اسے دا بٹن پڑھاتے ہوئے اچانک کہہ رہا تھا، معروف تم کچھ عجیب سی نہیں ہو؟ تمہاری عمر کی لڑکیاں فیشن، پارٹیز، شاپنگ کے لیے ہلکان ہوئی جاتی ہیں، لیکن تمہیں ملازماؤں کے سر پر کھڑے ہو کر صفائی کروانے، خانسامہ کو نت نئی ہدایات دینے، مالی بابا کے ساتھ پودوں کی اقسام پر گھنٹہ بھر بحث کرنے اور محمد خان کے ساتھ ٹینس کھیلنے کے علاوہ اور کچھ نہیں سوچتا۔ معروف کو اس تجزیے پر ہنسی آ گئی تھی۔ اس کی دوستوں نے اسے سننے کے لیے جسٹن بیبر کی سی ڈی دی تھی۔ اس کی تعریف میں زمین آسمان کے کلابے ملانے کے بعد سننے کی پرزور تاکید بھی کی۔ اس نے خاموشی سے سی ڈی لینے کے بعد دوسرے دن بغیر سنے واپس بھی کر دی۔ اسے کمپیوٹر چلانا نہیں آتا تھا۔ مجتبیٰ کو پتہ چلا تو عقب سے اس کے سر پر چپت لگاتے ہوئے بولا، آج کل ٹیکنالوجی عروج پر ہے اور تمہیں ابھی تک ہارڈ ویئر سافٹ ویئر کا ہی پتہ نہیں۔ شام میں جب فارغ ہو جاؤ تو میرے کمرے میں آ جانا، تمہیں تھوڑا بہت گائیڈ کر دوں گا۔
और दूसरे ही दिन से मुश्तबा के कमरे में उसकी कंप्यूटर क्लासेस का आगाज़ हो गया। मुश्तबा के समझाने का तरीका इतना वाज़ेह और भरपूर था कि चंद ही दिनों में वो खुद को कंप्यूटर मास्टर समझने लगी थी। एक दिन उसकी बात पर बेसाख्ता हंसते उसकी आंखों में पानी भर आया था। मुश्तबा ने एक सफ़ा उसकी निगाहों के सामने लहराया। कुछ लोगों को अगर ये पता चल जाए कि वो हंसते हुए इतने प्यारे लगते हैं कि नज़र लग जाने का खदशा होता है तो शायद हंसने में इतनी फयाजी से काम ना लें। मारूफ पढ़कर झींक गई थी। उसे अपने लिखे अल्फाज याद आ गए थे। मोहम्मद खान हूँ, डिस्क्राइब मी इन 2 वर्ड्स। मुझे 2 लफ्ज़ों में बयान करो। किताब पर झुके मोहम्मद खान ने सर ऊपर उठाया था, फिर पुरतयक्कुन लहजे में कहा, नो कंपैरिजन। मारूफ खुलकर मुस्कुराई थी। अपने कमरे की जानिब बढ़ते मुश्तबा के कदम थमे थे। मारूफ, यार अच्छी सी चाय तो पिलाओ। चाय की नौट ढीली करता वो आगे बढ़ गया था। मोहम्मद खान की गहरी भूरी आंखों में नागवारी दर आई। उसने बेसाख्ता अपना निचला लब दांतों तले दबाया। क्या हुआ? मारूफ को यकायक उसके बिगड़ते मूड का अंदाज़ा हुआ। मुझे उनका तुम्हें यार कहना अच्छा नहीं लगा, वो साफ हुई से बोला था। अरे, मारूफ को हंसी आ गई। वो क्यों भला? बस तुम्हें कोई भी यार कहे मुझे अच्छा नहीं लगेगा। अजब बेनियाजी भरा अंदाज था। ओ मेरा गैरतमंद खान। वो प्यार से उसके बाल बखेती चाय बनाने किचन में चली गई। मुश्तबा को उसके हाथ की चाय बहुत पसंद थी, इसलिए वो अक्सर फरमाइश करके उससे बनवाता रहता। मामा बाबा लाख मसरूफ़ सही, लेकिन वो मारूफ और मोहम्मद खान की बर्थडे मनाना कभी नहीं भूलते थे। उस दिन एक शानदार से केक का ऑर्डर दिया जाता और चंद एक करीबी दोस्तों को मधु करके घर के लॉन में ही छोटी सी पार्टी अरेंज की जाती। मुश्तबा को अपनी सालगिरह मनाना पसंद नहीं था। वो ज़िंदगी का 1 साल कम होने पर जश्न मनाने को फजूलियात गर्दानता। आज शाम मोहम्मद खान की बर्थडे थी और मारूफ ने इस सिलसिले में सारी अरेंजमेंट्स खुद अपने हाथों से की थी। मोहम्मद खान ने उसकी मुंतखब करदा सफ़ेद कॉटन की शलवार कमीज़ पर स्याह जैकेट पहनी हुई थी, जबकि वो खुद ग्रे कलर के चूड़ीदार पजामे के साथ लॉन्ग शर्ट पहने अपनी तैयारी को आखिरी टच दे रही थी। कमर तक आते सिल्की बालों को थोड़ा सा ऊपर करके कैचर में कैद किया, बाकी पीछे खुले छोड़ दिए। दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई थी। वो सैंडल के स्ट्रिप बंद करने के लिए झुकी तो सिल्की बालों की आबशार बाएं कंधे पर आ गिरी। से यूं ही झुके झुके दरवाजे की सिल देखा और झटके से सीधी हुई। मुश्तबा मुस्कुराते हुए अंदर आ गया। तुम्हारा एक गिफ्ट ड्यू था मुझ पर, मुझे लगा उसे देने का मुनासिब मौका फिर नहीं मिलेगा। अपने और उसके बीच चंद कदमों का फासला बहुत आसानी से पाटता बयान उसके सामने आ ठहरा था और मारूफ की सांसें उलझने लगी। मुश्तबा उसका हाथ थाम कर नन्हे मुन्ने डायमंड से जगमगाता इंतहाई नफीस ब्रेसलेट उसकी कलाई में पहनाने लगा। कैसा है? वो पूछ रहा था। बहुत प्यारा। मारूफ ने आस्तगी से अपना हाथ छुड़वा लिया। तुम प्यारी चीज़ें डिज़र्व करती हो। मारूफ की निगाहें झुकी। उससे पूरी तरह खुद को इस लम्हे के लिए के फंसों में जकड़ा हुआ महसूस किया। बाहर दरवाजे पर कदमों की चाप उभरी और उसके नाम की पुकार पड़ने लगी। फंसों टूट गया। वो दोनों आगे पीछे बाहर निकले थे। उन्हें एक साथ आता देखकर सिकंदर अली कुछ चौंक से गए। उन्होंने आज पहली बार अपनी जवान बेटी को बाप की नज़र से देखा था। अपर क्लास से ताल्लुक़ रखने के बावजूद वो संजीदगी से मारूफ की शादी वक्त पर करने के बारे में सोच रहे थे। उनकी नज़र में एक दो अच्छे रिश्ते थे, लेकिन ये तो बिल्कुल सामने की बात थी। मुश्तबा और मारूफ और मुश्तबा, उन्हें अपने अंदर सुकून की लहर उतरती महसूस हुई। मोहम्मद खान के दाएं जानिब मम्मा और बाएं जानिब बाबा खड़े थे। वो उसके अकब में जाकर खड़ी हो गई। मोहम्मद खान के लंबे चौड़े मजबूत सरापे के पीछे उसका कामनी वजूद तकरीबन छुप गया था। उसका कद मारूफ से ऊंचा हो गया था। उसके मजबूत शानों को देखकर उसे वैसे ही एहसास होता जैसा अपने हाथ से लगाए किसी पौधे को अपनी आंखों के सामने फलता फूलता देखकर किसी माली को होता है। उसने केक का टुकड़ा काटकर मम्मा बाबा की बजाय पलटकर अपने अकब में खड़ी मारूफ के मुंह में दे दिया। वो नम आंखों से मुस्कुराई, फिर उसके हाथ से टुकड़ा लेकर उसके मुंह में दे दिया। उसकी कलाई में पड़े ब्रेसलेट के छोटे छोटे घुंघरू हिले तो नज़रें बेख्तियार अपनी तरफ देखते मुश्तबा की तरफ उठी। उसका दिल मुख्तलिफ लय पर धड़कने लगा। मोहब्बत क्या है रुख? मोहम्मद खान की मुस्कुराहट। और ज़िंदगी? मोहम्मद खान की आंखें। और कायनात? मोहम्मद खान की ज़ात। बाबा ने मारूफ की सिफारिश पर उसे बाइक खरीद कर दी थी, इस शर्त के साथ कि वो बहुत एहतियात से चलाएगा। और अब मारूफ को लिए तार कोल की स्याह शफाफ सड़क पर उसे उड़ाए फिर रहा था। उसके कंधे पर मजबूती से हाथ रखे वो हवा से उड़ते अपने बालों को कान के पीछे अड़सती खुद को हवाओं में उड़ता महसूस कर रही थी। उस पल एक अजीब सी ख्वाहिश ने उसके अंदर अंगड़ाई ली थी। मोहम्मद खान के साथ इसी बाइक पर बैठकर पूरी दुनिया घूमने की ख्वाहिश। अपने इस ख्याल पर उसे बहुत ज़ोर की हंसी आई थी। वो कानों में हेडफोन घुसाए सोफे पर नींदराज आंखें मूंदे पाँव झिला रहा था। मारूफ की नज़रें एक बार फिर उसकी तरफ उठी थी। दूर से ही लम्हे उसने अपने हाथों में थामा रिमोट पटखा और उसके कानों से हेडफोन खींच लिया था। मुझे तुमसे एक बात शेयर करनी है। उसकी इस्तफामिया निगाहों पर वो आराम से बोली।
محمد خان صوفے سے پاؤں نیچے رکھتا پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہوا، کچھ اس طرح کہ اس سے کچھ فاصلے پر وہ کشن گود میں لیے عین اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ مجھے کسی سے محبت ہو گئی ہے، لائف پارٹنر والی محبت، کتنی پریکٹیکل سوچ رکھتا تھا وہ۔ معروف کو اس وقت اندازہ ہوا تھا، ہاں کون ہے، کیسا ہے کے بجائے وہ پوچھ رہا تھا مجھے کب ملواؤ گی اس سے؟ جب وہ ایسی کسی مستحکم حیثیت سے میری زندگی میں شامل ہوگا تو سب سے پہلے تم سے ہی ملواؤں گی، اور اگر وہ مجھے پسند نہ آیا تو؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، اتنا یقین ہے اس پر؟ اس پر نہیں، تمہاری پسند ناپسند پر یقین ہے۔ پھر بھی چلو فرض کرتے اگر میری وجہ سے تمہیں اس شخص کی محبت سے دستبردار ہونا پڑے تو؟ بات اگر تمہاری خوشی کی ہوتی تو ایسی 100 محبتیں قربان۔ وہ دم بخود سا ہو کر رہ گیا تھا۔ خانسامہ کو کھانے کے سلسلے میں چند ضروری ہدایات دینے کے بعد وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھی تو بوا کو اماں وزیرہ کے ساتھ اپنے گاؤں کی باتیں کرتا دیکھ کر اس کے دل میں بے اختیار اپنا پرانا گھر دیکھنے کی خواہش شدت سے جاگ اٹھی۔ اپنا گاؤں، وہ کچا پکا گھر اور اماں اس کی آنکھیں بھیگنے لگی۔ لان کی سیڑھیوں پر اسے گمسم سا بیٹھا دیکھ کر محمد خان ٹھٹکا تھا۔ وہ اداس تھی تو آدھا ادھورا چاند، پیڑ پودے، پتے پھول سب اداس دکھائی دے رہے تھے۔ وہ بہت خاموشی سے اس کے قریب جا کر بیٹھ گیا۔ محمد خان، گاؤں چلیں؟ گاؤں؟ وہاں کیا ہے؟ میرا گھر، میری اماں کی یادیں اور میرا بچپن۔ اس کی آنکھوں میں گئے دنوں کے رنگ اترے تھے۔ ہم کل گاؤں چلیں گے رخ؟ محمد خان نے وہی کہا جو اس نے کہنا تھا۔ صبح اس نے بابا سے ذکر کیا تو انہوں نے اس کی کیفیت سمجھتے ہوئے گاؤں جانے کی اجازت دے دی۔ مشتبہ کو اس کا گاؤں جانے کا فیصلہ خاصا اہمکانہ لگا تھا۔ اتنی دھول مٹی والی سہولیات سے عاری ماحول میں جا کر کیا کرو گی تم؟ اور محمد خان کا تو ویسے بھی سانس کی پرابلم ہوتی ہے ڈسٹ سے۔ میرا کوئی مسئلہ نہیں، ویسے بھی ہم کون سا ہمیشہ کے لیے جا رہے، گھوم پھر کر واپس آ جائیں گے۔ اس کے چہرے کا ایک رنگ پھیکا پڑا تھا، لیکن محمد خان کو ساری کائنات بے رنگ دکھائی دی۔ معروف کو لگا وہ مشتبہ کو اپنی فیلنگ سمجھا نہیں پائے گی، سو خاموش رہی۔ رات سارا کا بھی فون آیا تھا، کہہ رہی تھی اس بار چھٹیاں گزارنے آپ کے یہاں آنے کا پروگرام بنا رہی ہوں۔ ماما نے جوس کا سپ لیتے ہوئے اطلاع دی۔ سارا ان کے اکلوتے بھائی حیدر کی اکلوتی بیٹی تھی۔ گاؤں جانے کا سن کر بوا کی آنکھیں چمک اٹھیں، لیکن جوڑوں میں درد کے سبب وہ سفر کرنے سے قاصر تھی، بس آنکھوں کی نمی پونچھ کر رہ گئی۔ نکلتے وقت بابا نے ڈرائیور کو بارہا احتیاط سے ڈرائیو کرنے کی تاکید کی تھی۔ وہ دونوں پچھلی نشست پر بیٹھ گئے۔ گاڑی جانے پہچانے کچے پکے راستوں پر دوڑ رہی تھی۔ سب کچھ ویسے کا ویسا تھا۔ برگد کے پیڑ تلے حقہ گڑگڑاتے مرد، گلی میں کھیلتے بچے، پانی کے مٹکے کمر پر رکھے اٹھائے دوپٹے کا کونا منہ میں دبائے پگ ڈنڈی پر چلتی نوخیز کنواری لڑکیاں، وہ پیاسی نگاہوں سے ایک ایک منظر کو اپنے دل میں جذب کر رہی تھی۔ گھر کی دیکھ بھال پر مامور ملازم حسین اور اس کی بیوی انہیں یوں اچانک اپنے سامنے پا کر کچھ بوکھلا گئے۔ بی بی صاحب، آپ لوگ یوں اچانک کوئی اطلاع بھی نہیں دی اپنے آنے کی، ہم کوئی اتنا انتظام کر لیتے۔ ملازم حسین انہیں لیے اندر آ گیا۔ اس کی بیوی ان کی خاطر تواضع کا بندوبست کرنے کچن میں بھاگی۔ معروف سسکنے لگی تھی۔ رخ پلیز۔ وہ گھٹنوں کے بل اس کے قریب بیٹھ گیا۔ معروف نے نگاہ اٹھا کر دیکھا، ٹھٹک گئی۔ رومال سے اپنی آنکھوں سے نکلتے پانی کو پونچھتا وہ بہت دقت سے سانس لے رہا تھا۔ چہرے کی سفید رنگت بہت سرخ پڑ گئی تھی۔ اسے ڈسٹ سے الرجی تھی۔ او محمد خان، تم ٹھیک ہو نا؟ ہاں میں ٹھیک ہوں، تم پلیز رو مت، تمہیں سانس لینے میں پرابلم ہو رہی ہے۔ او گاڈ، آئی ایم سوری محمد خان، مجھے دھیان نہیں رہا۔ وہ شرمندگی سے کہتی جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ ملازم حسین کی بیوی نے کھانے پر اچھا خاصا اہتمام کر لیا تھا۔ وہ محمد خان کی وجہ سے اب 1 منٹ یہاں رکنا نہیں چاہ رہی تھی، لیکن ان کا خلوص بھرا اصرار۔ کھانا کھا کر چلتے ہیں رخ؟ محمد خان کو بھی بغیر کچھ کھائے اٹھ کر چلے جانا اچھا نہیں لگ رہا تھا، لیکن وہ بمشکل نوالے حلق سے اتارتی تشویش سے اس کا چہرہ دیکھتی رہی، پھر جلد ہی کھانے سے ہاتھ کھینچ لیا۔ اسے رہ رہ کر خود پر افسوس ہو رہا تھا۔ ماہی گاڑی کا دروازہ کھولتے وہ ٹھٹکی تھی۔ نیلے آسمانی رنگ کی شلوار قمیض میں ملبوس وہ لمبا تڑنگا یقیناً کامی ہی تھا۔ ملے بغیر ہی جا رہی تھی؟ وہ شکوہ کناں لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ کیسے ہو کامی؟ وہ اس کے بچپن کا دوست تھا، دونوں ایک ساتھ کھیلے تھے۔ گھر آؤ، کیا یہیں کھڑے کھڑے سب پوچھو گی؟ نہیں کامی، ابھی ہمیں جلدی واپس جانا ہے، پھر کبھی چکر لگایا تو تمہارے گھر ضرور آؤں گی۔ تمہاری اماں کیسی ہیں؟ کیا اب بھی وہ تمہیں مارتی ہیں کامی؟ وہ اس کامی پر ہاتھ اٹھاتی تھی جو کمزور اور اس کا دست نگر تھا۔ اب وقت کا سکہ الٹا ہے۔ ابے کی وفات کے بعد اسے کامی اپنے چھوٹے بچوں کا سہارا اور اپنی محفوظ پناہ گاہ لگتا ہے۔ وہ ہنسا تھا۔ معروف، محمد خان اور کامی تینوں ایک جیسے تھے۔ ماں اور باپ کے بارے میں ان تینوں کی تکون کا تیسرا حصہ گر گیا تھا۔ محمد خان کی طبیعت کے پیش نظر وہ جلدی سے گفتگو سمیٹتی گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ وہ جلد از جلد گھر پہنچنا چاہ رہی تھی۔
उन दिनों पापा को अनजाना की मामूली सी तकलीफ़ होने लगी थी, इसलिए वो ऑफ़िस की बजाय अपना ज़्यादा वक्त घर में गुजार रहे थे। अलबत्ता मुश्तबा बाकायदगी से ऑफ़िस जा रहा था। मोहम्मद खान का इंटरेस्ट बिज़नेस में था और वो पढ़ाई के साथ अपना सेकंड टाइम बिज़नेस को देने का संजीदगी से सोच चुका था और बाबा के नज़दीक ये खुशाइंद बात थी। मम्मा की मसरूफ़ियत की अलबत्ता वही आलम था, लेकिन सारा की वजह से वो अपनी मसरूफ़ियत में से अच्छा खासा टाइम निकाल कर घर पर गुजारा कर रही थी। बेहद गोरी चिट्टी खूबसूरत सी नखरीली सी सारा हैदर मोहम्मद ख़ान की हम उम्र थी। खाने पर अच्छा खासा एहतमाम किया जाता, नित नए प्रोग्राम बनते, कभी सी साइड, कभी लॉन्ग ड्राइव तो कभी शॉपिंग। कभी कभार ऑफिस से जल्दी आने पर मुश्तबा भी उन्हें ज्वाइन कर लेता और बहुत गैर महसूस अंदाज में उसका कोई मानी खेज जुमला और एक गहरी नज़र मारूफ को अपनी जगह मसरूर कर देती। वो खुद को उसकी मोहब्बत में पूर डूबा महसूस कर रही थी। मुश्तबा बारहा ढके छुपे अल्फाज में उसे अपनी फीलिंग्स का इजहार कर चुका था। ऐसे में मारूफ की एक शर्मीली मुस्कान उसका कुल जवाब होती। आज सारा के कहने पर रेस कोर्स जाने का प्रोग्राम बन गया था। मारूफ को फ्लू हो रहा था, उसने जाने से माजरत कर ली। उसकी गैर मौजूदगी मोहम्मद खान के लिए बिना नमक के आटे की मानिंद होती थी, फीकी और बदमज़ा, इसलिए उसने फिलफोर प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। नक सक से तैयार सारा का मूड बुरी तरह ऑफ हो गया। फिर मम्मा की खफगी और मारूफ के इसरार पर वो सारा के साथ जाने पर आमादा हो गया, लेकिन वहाँ जाकर उसका सारा ध्यान मारूफ की तरफ लगा रहा। सारा के साथ पहलू ब पहलू मौजूद होते हुए भी वो उसे अपने साथ मौजूद महसूस नहीं हुआ था। उसका रुखनामा सुनते हुए वो बोर होने से कहीं बेहतर उसे वापस घर जाना लगा था। सो बहुत जल्द दोनों घर वापस आ गए। घर पहुंचते ही वो अपनी तरफ की गाड़ी का दरवाज़ा बंद करता तकरीबन भागते हुए अंदर चला गया था। सारा बेहद सुबकी महसूस करती खुद ही गाड़ी से उतरकर अंदर आ गई थी। थोड़ी देर बाद उसे तनहा डाइनिंग टेबल पर चमचे कांटे के साथ उलझा देखकर मम्मा ठटकी थी। सारा जानू, अकेली क्यों बैठी हो? खाना खा लिया तुमने? मुझसे अकेले खाना नहीं खाया जाता फूफो, और आपका साहबजादा मुझसे जान छुड़वाकर ना जाने कहाँ भाग गया। वह सख्त चिल्लाई हुई थी। खूबसूरत चेहरे पर ब्रहमी के आसार बहुत वाज़ेह थे। मम्मा को मोहम्मद खान से इस बद तहज़ीबी की तवक्को नहीं थी। वो अपने कमरे में नहीं था। कुछ सोचकर वो मारूफ के कमरे की तरफ बढ़ गई। माय गॉड, अच्छा खासा टेम्परेचर हो रहा है। तुम्हें सुबह से रट लगा रखी है, मामूली सा फ्लू, अभी ठीक हो जाएगा। आई एम नॉट अ बेबी मोहम्मद खान। येस बट यू आर हैविंग लाइक अ बेबी। मम्मा, उसने गर्दन मोड़कर दरवाजे पर ऐसा मम्मा को देखा। मम्मा रुक को टेम्परेचर हो रहा है, आप प्लीज़ मुलाजमा से मंगवा कर इसे कुछ खाने को दें, फिर डॉक्टर के पास चलते हैं। ठीक है रुक। वो तेज़ी से बात ख़त्म करता उठकर बाहर निकल गया और मम्मा, जो उसे गलत रवैये का एहसास दिलाने आई थी, हक्का बक्का खड़ी रह गई। कुछ ऐसा तो था जो उन्हें खटक गया था। क्या हुआ? कोई परेशानी है क्या? रात को उन्हें इस तरारी अंदाज में कुछ सोचता देखकर बाबा पूछे बिना न रह सके। हाँ कुछ नहीं। आपको सारा कैसी लगी सिकंदर? वो कुछ कहना चाह रही थी लेकिन निकल कुछ और ही गया। अच्छी बच्ची है, मैं उसके लिए मोहम्मद खां का सोच रही थी। वैसे भाईजान ने भी मुझसे ढके छुपे लफ्ज़ों में एक बार सारा और मोहम्मद खां के रिश्ते की बात की है। बैठकर उसे टेक लगाते बाबा ने सर हिलाते गोया उनकी बात से इत्तफाक किया। और मारूफ, वो बड़ी है, हमें पहले उसके बारे में सोचना चाहिए। उनकी निगाहें नीलम के चेहरे पर जम गई। कुछ खोजती अक्स करती निगाहें। मारूफ के लिए मुझे मुश्तबा का प्रपोज़ल बेस्ट लगा। वो ख़ुद भी मारूफ में इंटरेस्टेड है। बाकी जो आपको मुनासिब लगे। एक इत्मीनान भरी सांस उनके लबों से खारिज हुई थी। बहरहाल मैं मारूफ का उंदिया ज़रूर लेना चाहूँगा। ज़ाहिर है उसकी मर्ज़ी के बगैर तो कुछ नहीं होगा। मारूफ ने मोहम्मद खां के हफ्ता भर के इस्तीशुदा कपड़ों का एक बार फिर जायज़ा लिया और कुछ मुतमईन सी होती उसके कमरे में चले आई। वाशरूम से पानी गिरने की आवाज़ आ रही थी। वो यकीनन शावर ले रहा था। मारूफ मगन अंदाज में उसकी अलमारी में कपड़े तरतीब से रखने लगी। इस इस्ना में बेड पर पड़ा मोहम्मद खां का मोबाइल बज उठा। थोड़ी देर बजते रहने के बाद खुद ही खामोश हो गया। मारूफ काम ख़त्म करके अलमारी बंद करती पलटी तो मोबाइल एक बार फिर से बजने लगा। कुछ सोच कर उसने मोबाइल उठा लिया। ज़ाले कॉलिंग। हैरान सी होती वो कॉल ओके करके मोबाइल कान से लगा चुकी थी। हेलो मोहम्मद खां, कहाँ गायब हो? कॉल रिसीव क्यों नहीं कर रहे थे मेरी? तुम जानते हो बेतकल्लुफ़ लबो लहजा इस्तेहकाक जताते अल्फाज। मारूफ शॉक सी बैठी रहेगी। कॉल बेजान हुई तो उसने जल्दी से इनबॉक्स खोला। जो वो मैसेजेस पढ़ती जा रही थी उसके चेहरे का रंग बदलता जा रहा था। वो एकदम मोबाइल गुस्से से बेड पर उछालती बाहर निकल गई और अपने पीछे ज़ोरदार ठाक के साथ दरवाज़ा बंद कर दिया। अगले कुछ दिनों में हुआ कुछ यूँ कि मोहम्मद खां अच्छा खासा ज़िद होकर रह गया। वो डाइनिंग टेबल पर उसका इंतज़ार करता रह जाता। उधर से जवाब मिलता, मैं खाना खा चुकी। रात को हस्बे आदत लॉन में चहलकदमी करता। वो अपनी रिस्ट वॉच पर निगाहें दौड़ाते बराबर उसका इंतज़ार किया जाता, लेकिन खबर होती मोहतरमा सो चुकी हैं। उसके पसंदीदा ड्रामे का टाइम शुरू होते ही टीवी लगाकर बैठ जाता, लेकिन मालूम होता अब वो सेकंड टाइम ड्रामा देखती हैं। मोहम्मद खान अपने बाल नोचने वाला हो गया। पूरे 7 दिन बाद वो उसे किचन से निकलती दिखाई दी। मोहम्मद खान ने वहीं उसे जा लिया। क्यों कर रही हो मेरे साथ ऐसा? हटो सामने से, मुझे तुम्हारे जैसे धोखेबाज इंसान से कोई बात नहीं करनी।
وہ اس کا ہاتھ کھینچتا لان کی سیڑھیوں کی جانب لے آیا تھا۔ اس بات سے بے خبر کے دو چپتی نگاہوں نے بہت تنفر سے یہ منظر دیکھا تھا۔ اب بتاؤ کون سے دھوکے کی بات کر رہی ہو؟ یالے کون ہے؟ وہ چبا چبا کر پوچھا تھا۔ اوہ! محمد خان سر پر ہاتھ مار کر رہ گیا۔ تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے، میں اس کے تمام میسیجز پڑھ چکی ہوں اور اپنے کانوں سے اس کی کال بھی سن چکی ہوں، اس لیے کوئی جھوٹ مت بولنا۔ کلاس فیلو ہے میری، پہلے اسکول پھر کالج اب یونیورسٹی، پٹھان فیملی سے تعلق رکھتی ہے۔ اب تک میں اسے اپنی صرف ایک دوست سمجھتا رہا، لیکن اب کچھ عرصے سے مجھے محسوس ہوا، مطلب میرے دل میں مختلف فیلنگز ایکچولی۔ کچھ کنفیوز سا، سر جھکائے اٹک اٹک کر بولتا معروف کی لبوں پر بے ساختہ مسکراہٹ امڑی تھی، جسے اس نے مہارت سے دانتوں تلے دبا لیا۔ کتنے افسوس کی بات ہے تم نے اتنی بات مجھ سے چھپائی، اور اگر اس دن اتفاقاً مجھے وہ سب پتہ نہ چلتا تو تم مجھے کبھی نہ بتاتے۔ نہیں رخ، ایسا نہیں ہے، قسم سے میں یہ بات سب سے پہلے تمہیں ہی بتانے والا تھا۔ وہ تو بس ابھی میں کچھ کنفیوز سا تھا کہ آیا یہ کوئی وقتی جذبہ ہے یا واقعی اسپیشل فیلنگز۔ اس نے ایک بار پھر سر جھکا لیا تھا، کچھ جھیمپا، کچھ شرمایا سا۔ معروف کو اس پر ٹوٹ کر پیار آ رہا تھا۔ پھر کنفیوژن دور ہوئی، کوئی وقتی جذبہ ہے یا واقعی اسپیشل فیلنگ؟ میں اس سے محبت کرنے لگا ہوں رخ۔ مجھ سے کب ملوا رہے ہو اسے؟ تم مجھ سے ملو گی رخ؟ پتہ ہے میں نے اسے تمہارے بارے میں سب بتایا، اور وہ تمہارے بارے میں شدید بے یقینی کا شکار ہے۔ پتہ نہیں کیوں اسے لگتا ہے تم اس سے جیلسی فیل کرو گی۔ تم نے اسے بتایا نہیں کہ میری رخ ایسی نہیں ہے؟ اس کا لہجہ بہت مدھم تھا۔ نہیں، میں نے اس سے کہا دوبارہ رخ کے بارے میں ایسی بات کی تو میں تمہیں تھپڑ ماروں گا۔ اس کا مضبوط لہجہ اور کھرے الفاظ معروف کو خوف آیا تھا۔ تمہارے دوست کی بہن کی شادی میں معروف کے جانے کی کیا تک بنتی ہے بھلا؟ مما اور مصطفیٰ کا اعتراض ملتا جلتا تھا۔ زالے نے اپنی بڑی بہن کی شادی میں ان دونوں کی شمولیت بصد اصرار دعوت دی تھی۔ معروف اس سے ملنے کا یہ موقع گنوانا نہیں چاہتی تھی، اس لیے جانے کے لیے فوراً تیار ہو گئی۔ مما، اب میں شادی بیاہ کی تقریب میں اکیلا جاتا اچھا لگوں گا کیا؟ آپ نے اپنی میٹنگ اٹینڈ کرنی ہے۔ سارا بی بی کے سر میں درد ہے، اور پھر انہوں نے اتنے اصرار سے بلایا ہے، میرا جانا لازمی بنتا ہے۔ اسے مما اور مصطفیٰ کا اعتراض بیجا لگا تھا۔ سارا نے معروف کی وجہ سے اس کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا تھا۔ معقول بہانہ سر درد کی صورت میں موجود تھا۔ ان دونوں کے ساتھ کہیں بھی جاتے ہوئے نہ جانے کیوں اسے اپنی سبکی کا احساس شدت سے ہوتا۔ ایک دوسرے میں مگن محض لمحہ بھر کے لیے اس کی جھولی میں اپنی توجہ کے سکے ڈالنے کے بعد وہ پھر سے اس سے بے نیاز ہو جاتے۔ سارا حیدر کو ادھورے پن سے نفرت تھی، وہ اتنے کم پر قانے ہونے والوں میں سے نہیں تھی۔ بلیک پینٹ پر لائٹ گرین شرٹ پہنے، ڈھیر سارا پرفیوم خود پر ڈھیلے ہاتھوں سے بالوں کو سنوارتا محمد خان بہت ہینڈسم لگ رہا تھا۔ معروف پرپل کلر کے چوڑیدار پاجامے کے ساتھ ہلکے کام والی لانگ شرٹ پہنے، ساتھ میں بڑا سا ہم رنگ دوپٹہ پھیلائے اپنی تیاری کے بارے میں اچھی خاصی کانشیس ہو رہی تھی۔ اب بائک پر مت بیٹھ جانا تم دونوں، میری گاڑی لے۔ مصطفیٰ کی آواز بائک سٹارٹ ہونے کے شور میں دب گئی تھی۔ وہ لب بھینچے جلتی آنکھوں سے محمد خان کے کندھے پر ہاتھ رکھتی معروف کی پشت کو دیکھے گیا۔ اتنا پروٹوکول، اتنا وارم ویلکم، معروف حیران رہ گئی تھی۔ وہ سب محمد خان اسے خوب اہمیت دے رہے تھے۔ یالے کی معذرت جان بی بی نے جس طرح والہانہ انداز میں محمد خان کی پیشانی چومی تھی، معروف نے مسکراہٹ چھپانے کے لیے سر جھکا لیا۔ کندھاری انار کی طرح سرخ یالے آفریدی اس کے سامنے اچھی خاصی کنفیوز ہو رہی تھی۔ معروف کو وہ بہت پسند آئی تھی، اور اس نے اپنی پسندیدگی کا اس کے سامنے کھلم کھلا اظہار بھی کر دیا۔ مجھے تو ہر اس چیز سے محبت ہو جاتی ہے جسے محمد خان چھوتا ہے۔ پھر تم تو ایک جیتی جاگتی انسان، اس کی محبت ہو، تمہیں میں کیسے ناپسند کر سکتی ہوں؟ یالے کی بھابھی پلوشی محمد خان کا ہاتھ پکڑے اسٹیج پر لے گئی تھی، جہاں مختلف رسمیں عروج پر تھی۔ تھوڑی دیر بعد یالے کو کسی نے پکارا تو وہ معذرت کرتی اس کی طرف چلی گئی۔ معروف یوں ہی ایک کرسی پر بیٹھ کر گرد و پیش کا جائزہ لینے لگی۔ وہ سفید کاٹن کی شلوار قمیص میں ملبوس شموئیل خان آفریدی کی نگاہ بھٹکانے کا سبب بن رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں وہ کولڈ ڈرنک کے 2 گلاس لیے اس کی جانب چلا آیا۔ لگتا ہے آپ بور ہو رہی ہیں، اس کی طرف کولڈ ڈرنک کا گلاس بڑھاتے وہ بے تکلفی سے ساتھ والی کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا تھا۔ معروف نے ہاتھ میں پڑے بریسلیٹ کو گھمانے کا شغل ترک کرتے ہوئے اس کے ہاتھ سے کولڈ ڈرنک کا گلاس لے لیا۔ شادیوں میں کون بور ہوتا ہے؟ وہ بہت جلد کسی سے بے تکلف نہیں ہوتی تھی، لیکن یہاں وہ سب کو محمد خان کے ہونے والے سسرال کی نظر سے دیکھ رہی تھی، سو اپنی عادت کے برخلاف کولڈ ڈرنک کے سپ لیتی اس کے ساتھ باتیں کرنے لگی، یوں ہی چھوٹی چھوٹی بے ضرر باتیں۔ یہ پٹھان لوگ اتنے خوبصورت کیوں ہوتے ہیں؟ اسٹیج پر سے ہوتی اس کی نگاہ ساتھ بیٹھے شموئیل خان کے سنہری روئیں والے سرخ و سفید مضبوط ہاتھوں پر بھٹکی تھی۔ پھر وہ سر چٹک کر سامنے سے آتے محمد خان کی طرف متوجہ ہو گئی۔ شموئیل لالا، آپ نے رخ کو اچھی کمپنی تو دی نا؟ وہ ہنستے ہوئے ان سے پوچھ رہا تھا۔
شموئل کندھے اچکاتا اسے دیکھنے لگا جو محمد خان کے آتے ہی سب سے بے نیاز بنی اس سے واپسی کا پوچھ رہی تھی۔ مما کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ انہوں نے خاصے اچنبھے سے اس کا پرسکون چہرہ دیکھا تھا جو اپنا جواب دے کر مکمل ٹی وی کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ ان کی کولیگ مسز افندی نے اپنے گھر گیٹ ٹوگیدر رکھی تھی۔ وہ معروف، محمد خان اور سارہ کو بھی اپنے ساتھ ان کے یہاں لے کر گئی تھی۔ مسز افندی اپنی چھوٹی بیٹی انوشا کے لیے ان سے محمد خان کی بابت تذکرہ کر چکی تھی۔ ان کی سوسائٹی میں اپنے منہ سے بیٹی کے لیے خود سے ذکر کرنا معیوب بات نہیں تھی، اس لیے انہوں نے خاصے اعتماد کے ساتھ محمد خان کو اپنی فرزندی میں لینے کا ارادہ ظاہر کیا تھا، اگرچہ مما کا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا کیونکہ وہ محمد خان کے لیے سارہ کو فائنل کر چکی تھی۔ لیکن واپسی پر انہوں نے یوں ہی برصغیر تذکرہ محمد خان سے پوچھ لیا، تمہیں انوشا کیسی لگی محمد خان؟ رخ کو اس کے بیٹھنے کا سٹائل پسند نہیں آیا تھا، اس لیے وہ مجھے بھی اچھی نہیں لگی۔ اس کے اطمینان بھرے جواب نے انہیں اچھا خاصا بے اطمینان کر دیا تھا۔ ان کے بیٹے کو ایک بیحد خوبصورت ویل مینرڈ لڑکی اس لیے اچھی نہیں لگی کیونکہ معروف کو اس کے بیٹھنے کا سٹائل پسند نہیں آیا تھا۔ ان دنوں زیادہ تر وقت پر گھر گزارنے کی وجہ سے وہ اتنا تو جان گئی تھی کہ وہ دونوں ایک دوسرے سے بہت اٹیچ تھے، لیکن یہ اٹیچمنٹ اس حد تک ہوگی ان کے گمان میں بھی نہیں تھا۔ مما، رخ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اسے ریسٹ کرنے دے، اور سارا بھی یہیں پر تو ہے، پروگرام پھر کبھی بن جائے گا۔ رخ تھکی ہوئی ہے مجتبیٰ بھائی، آپ نذیرہ سے کہہ کر چائے بنوا لیں۔ میری وائٹ شرٹ کے ساتھ میچنگ ٹائی نہیں مل رہی رخ۔ مختلف اوقات میں مختلف جملے ان کے کانوں سے ٹکرائے تھے، لیکن وہ پوری توجہ سے اب انہیں سن رہی تھی، مفہوم اخذ کر رہی تھی۔ اوف، آندھی آنے والی ہے، محمد خان کے کمرے کا دروازہ بند کر دو، ڈسٹ اندر چلی جائے گی۔ دو سیڑھیاں ایک ساتھ پھلانگتی وہ خود دروازہ بند کرنے کے لیے بھاگی تھی۔ سکینہ، کھانے کی ٹیبل پر آج سلاد نہیں ہے، محمد خان سلاد کے بغیر کھانا نہیں کھاتا۔ وہ اپنا کھانا ادھورا چھوڑ کر سلاد بنانے کچن میں چلی گئی تھی۔ یہ والے شوز اچھے طریقے سے پالش کر دو، محمد خان فرائیڈے کو یہ شوز پہنتا ہے۔ نہیں سارا، آئس کریم رہنے دو، محمد خان کا گلا خراب ہو جاتا ہے آئس کریم سے۔ آوازوں کا شور بڑھتا جا رہا تھا، محمد خان یہ، محمد خان وہ، محمد خان اور معروف اور محمد خان، او مائی گاڈ! وہ دونوں ہاتھوں میں اپنا سر تھام کر رہ گئی۔ اس نے اضطراری انداز میں ایک بار پھر واک کلاک کی جانب دیکھا تھا۔ 12 بجنے میں صرف 5 منٹ باقی تھے۔ گھڑی کی ٹک ٹک اور دل کی دھک دھک آپس میں الجھ رہی تھی، اور پھر جو ہی سوئی نے 12 کے ہندسے کو چھوا، وہ خود پر ضبط رکھ خود ہی پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اتنی اہمیت اختیار کر گئی ہے یہ آلے آفریدی تمہارے لیے کہ تم رخ کی برتھ ڈے تک بھول جاؤ۔ منہ پر ہاتھ رکھے وہ اپنی سسکیوں کا گلا دبانے کی صحیح کر رہی تھی، لیکن آنسوں کے سیل رواں کے آگے سارے بندھن ٹوٹ گئے۔ مجھے ہر سال کئی دن پہلے ہی اہتمام سے اس کی برتھ ڈے منانے کی تیاریاں شروع کر دیتا تھا، اس بار اسے وش تک کرنا بھول گیا۔ نہ جانے کتنا وقت بیت گیا، وہ یوں ہی ہچکیوں سے روتی رہی، پھر اچانک سختی سے ہاتھ کی پشت سے آنکھیں رگڑتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی میری برتھ ڈے بھول جانے کی؟ وہ غصے سے تن پن کرتی اس کے کمرے کی طرف بڑی دھاڑ سے دروازہ کھولا اور پہلا قدم اندر رکھتے ہی فریز ہو گئی۔ گلاب کی ڈھیر ساری سرخ پتیاں اس کے سر پر سے نچھاور ہوتی قدموں میں گری تھیں۔ کمرے کے وسط میں 2 کرسیوں کے بیچ کرسٹل کی گول میز پر اس کے فیورٹ چاکلیٹ کیک پر موم بتیاں روشن کرتا وہ ہولے سے گنگنا رہا تھا، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، اور اسے نہ جانے کیا ہوا، وہ دونوں ہاتھوں میں منہ چھپائے رو دی۔ وہ اٹھ کر اس کی جانب آ گیا تھا۔ اپنی برتھ ڈے پر کون روتا ہے؟ اس نے اس کے دونوں ہاتھ چہرے پر سے ہٹائے تھے۔ مجھے اپنی سوچ پر رونا آ رہا ہے، تم نہیں جانتے محمد خان، ابھی کچھ دیر پہلے میں تمہارے بارے میں، وجہ چاہے جو بھی ہو، مجھے تمہارے آنسو ہمیشہ سے تکلیف دیتے ہیں، پلیز۔ رخ کو نم آنکھوں سے مسکرا دیا، کھلے دروازے پر کچھ چمکا تھا۔ اس کی نظر بھٹک گئی، لیکن محمد خان اس کا ہاتھ کھینچتا ٹیبل پر لے آیا تھا۔ اس کے لمس میں ڈھیر ساری اپنائیت، مان، اعتماد، پناہ، سب کچھ تھا۔ تمہارا بریسلیٹ بہت پیارا ہے، اس نے دیا ہے؟ وہ اس کی کلائی کی طرف اشارہ کرتا پوچھ رہا تھا۔ معروف نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا، بہت اچھی چوائس ہے اس کی۔ اس کا اندازہ تمہیں بریسلیٹ سے نہیں، مجھے دیکھ کر ہو جانا چاہیے تھا۔ اس نے مصنوعی کالر اکڑائے۔ محمد خان کو ہنسی آ گئی، بہت انمول پل تھے وہ، اسے لگا اس نے اپنی پوری زندگی جی لی ہو۔ تم میرے جگر کا ٹکڑا ہو محمد خان، سدا ایسے مسکراتے رہو۔ اس نے جھلملاتی نگاہوں سے اس کے معصوم خوبرو چہرے کا بوسہ لیا تھا۔ دروازہ بند کر کے وہ پلٹی تو ٹھٹک کر رک گئی۔ مجتبیٰ کی شعلے برساتی آنکھیں اس کا چہرہ جھلسانے لگی۔ اس کی آنکھوں میں بے اعتباری کی یہ کیسی آگ تھی جس نے لمحہ بھر میں معروف کا وجود خاکستر کر دیا تھا۔ بابا کی انجائنا کی تکلیف بڑھ گئی تھی۔ ان کے بزنس فرینڈ اپنی ریڑھ کی ہڈی کے چیک اپ کے لیے لندن جا رہے تھے۔ انہوں نے لگے ہاتھ بابا کو بھی اپنے ساتھ چل کر اپنا تفصیلی چیک اپ اور مکمل علاج کروانے کی آفر کی، جو انہوں نے تھوڑی سی پس و پیش کے بعد قبول کر لی تھی۔
बिज़नेस के हवाले से उन्हें कोई टेंशन नहीं थी। मुश्तबा ने सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से संभाल लिया था और इस्लामाबाद वाली नई ब्रांच उन्होंने मोहम्मद खान के हवाले कर दी थी। ये नई ब्रांच उसके लिए टॉप फ्लोर पर चढ़ने के लिए पहली सीढ़ी की मानी थी और वो उस सिलसिले में बहुत पुरएतमाद था। मुश्तबा मारूफ को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर रहा था। उसे अकेले में उससे बात करने का कोई मौका नहीं मिल पा रहा था। सबकी मौजूदगी में वो यूँ उससे लाताल्लुक़ होकर बैठता कि निगाहें गलत डालने का भी रवादार ना था। मारूफ के लिए ये सूरत हाल बहुत परेशान कुन थी। वो उससे खुलकर बात करना चाहती थी। अपनी परेशानी में घिरे रहने के बावजूद उसे महसूस हुआ मोहम्मद खान कुछ बुझा बुझा सा है, गुमसुम और उदास। मोहम्मद खान, क्या मुझे तुमसे ये पूछने की ज़रूरत है कि तुम्हें क्या चीज़ परेशान कर रही है? उनके यहाँ वट्टे सट्टे का रिवाज है रुख। उन्होंने बदले में शमोइल लाला के लिए तुम्हारा हाथ मांगा है। मारूफ सन्नाटों में घिर गई। मोहम्मद खान ने महज एक नज़र उसके सफ़ेद पड़ते चेहरे को देखा। तुम परेशान मत हो रुख, मैं इस मामले में तुम्हें इन्वॉल्व नहीं करूँगी। तुमने याले से बात की, वो क्या कहती है? वो बेबस है, उसके हाथ में कुछ भी नहीं। उसका अंदाज शिकस्त खुर्दा सा था। ऐसा क्यों होता है रुख? ख्वाहिश की खुशनुमा तितली खुद ही हथेली पर आ बैठती है और अगर छूने के लिए हाथ बढ़ाए तो उड़कर दूर कहीं बसेरा कर देती है। ऐसा क्यों होता है रुख? मारूफ का दिल पिघलने लगा था। वो घुटनों पर थोड़ी चुकाए चुपचाप पिघलती रही। मोम की माने मुश्तबा का रवैया, मोहम्मद खान की ख्वाहिश और मेरी मोहब्बत, उसे अपना वजूद कई टुकड़ों में मुनक़सिम होता हुआ महसूस हुआ। मैंने तुम्हारी शादी सारा के साथ करने का फ़ैसला किया है मोहम्मद खान। तुम इस बारे में क्या कहते हो? मम्मा ने बहुत आराम से उसके सर पर बम फोड़ा था। वॉट? वो उछली तो पड़ा। ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्या बुराई है सारा में? कोई बुराई नहीं सारा में, लेकिन मैं किसी और से मोहब्बत करता हूँ। मम्मा बिला इरादा उसके मुंह से फिसल गया था। वो ऐसी किसी भी सिचुएशन में मम्मा को ये बात बताने का इरादा नहीं रखता था। रूप ने कहा था मैं खुद मम्मा से इस सिलसिले में बात कर लूँ। तुम जल्दबाजी से काम मत लेना। लेकिन अब यस आई नो। मम्मा के चेहरे पर जहरीली मुस्कुराहट फैली थी, जबकि मोहम्मद खान अपने रिंग करते मोबाइल की तरफ मतवज्जा हो गया था। उसकी बहुत अहम काम, जिसे ज़रूरी मीटिंग में शिरकत के लिए फ़ौरन इस्लामाबाद पहुंचना था। इस मौजू पर हम फिर बात करेंगे मामा। वो जल्दी से बाहर निकल गया। ओ फुफ्फो, उसने आपकी मसरूफियत और हद से बड़े एतबार से फ़ायदा उठाते हुए पूरे घर के साथ साथ मोहम्मद खान पर भी कब्जा जमा लिया है। वो मोहम्मद खान को अपनी ज़ाती प्रॉपर्टी समझती है। फांस लिया उसने मोहम्मद खान को। अगर सारा मुझे इस बात का एहसास ना दिलाती तो ठीक कह रही है थी वो मेरी हद से बड़ी हुई लाताल्लुकी ने उसे इतना शेर बनाया है कि मेरे बेटे समेत आहिस्ता आहिस्ता सब पर अपना कब्जा जमा लिया। सौतेली औलाद पर इतना एतमाद मुझसे बढ़कर भी कोई बेवकूफ़ होगा। उनके पास कफ़े अफसोस मलने के लिए वजूहात की कमी नहीं थी। मुश्तबा रुके प्लीज़। सीढ़ियाँ उतरते मुश्तबा को देखकर मारूफ किसी तेज़ी से उसकी जानिब बढ़ी। वो बादल नखास्ता रुका। क्यों कर रहे हैं आप मेरे साथ ऐसा? मेरा कसूर तो बताएं, किस बात की इतनी कड़ी सज़ा दे रहे हैं? मेरी तरफ देखें मुश्तबा प्लीज़। इतने दिनों की अज़ियत आंखों के रास्ते लहू बनकर टपकने को बेताब थी। वो लब नीचे गुस्से से उसे देखकर जहरखन लहजे में बोला, खुद को ज़रा गौर से आईने में देखो। तुम्हारा एक एक ओज़ तुम्हें तुम्हारी असलियत बताएगा। ऐसे दिल दुखाने वाली बातें मत करें मुझसे प्लीज़। मैंने तो आपसे मोहब्बत की है। मोहब्बत का लफ्ज़ तुम्हारी ज़ुबान पर जचता नहीं है। जिसे रिश्तों के तकद्दुस का एहतराम का पता ना हो, उसे क्या मालूम कि मोहब्बत क्या है? तुम्हारी असलियत, तुम्हारा बेनकाब चेहरा सब मैं अपनी आंखों से देख चुका हूँ। नहीं, आपको कोई गलत फहमी हुई है। प्लीज़ मुझे बेएतबारी की मौत मत मारे। मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। आपके अलावा उसे लगा आज रोज़े हशर है, लेकिन नहीं। रोज़े हशर इंसान से उसके नाकर्दा गुनाहों का हिसाब नहीं लिया जाएगा। किसी गलत फहमी की बिना पर उसे तपती रेत पर नहीं घसीटा जाएगा। बकवास बंद करो। उल्लू का पट्टा समझ रखा है क्या मुझे? कौन लगता है वो तुम्हारा भाई? अपनी उम्र से छोटे सुतीले भाई के साथ? छी! उससे ज़मीन पर थूका था और मारूफ को लगा उसे किसी ने बेरहमी से दहकते अलाव में फेंक दिया हो। उसका वजूद जलने लगा था। आंखें, ख्वाब, ख्वाहिश, मोहब्बत एक एक करके सब जलकर खाकस्तर हो गए। मम्मा, इन अज़ियतनाक लम्हों में उसने खुदा के बाद बाबा और मोहम्मद खान को पुकारना चाहा, लेकिन सामने से आती मम्मा को देखकर उसकी उम्मीदों का गुल होता चिराग एक बार फिर भड़क कर जल उठा। वो नहीं जानती थी कि गुल होता चिराग बुझने से पहले एक बार ज़रूर भड़क कर जल उठता है हमेशा के लिए। मम्मा, मुश्तबा को गलत फहमी हुई है मुझसे। उन्हें लगता है आंखों के सामने तनी धुंध की चादर में मम्मा का चेहरा धुंधला रहा था। वो मम्मा के सामने मुश्तबा की गलत फहमी को ज़बान नहीं दे पा रही थी। क्यों खेल रही हो ये डबल गेम? एक तरफ मुश्तबा, दूसरी तरफ मोहम्मद खान। क्या तुम नहीं जानती दो कश्तियों का मुसाफिर कभी मंजिल तक नहीं पहुंच पाता? उसके कदमों ने से किसी ने ज़मीन खींच ली थी। मम्मा, आप गलत समझ रही हैं। अभी तो ठीक समझी हूँ। मेरे बेटे को तुम्हारे सिवा और कुछ दिखाई नहीं देता। उठते बैठते, सोचते जागते,
کھاتے پیتے اس کے حواسوں پر صرف رخ چھائی رہتی ہے۔ اسے میں کیا نام دوں؟ ہاں، کیوں آکاش کی بیل کی مانند میرے بیٹے کی وجود سے چمٹ گئی ہو؟ دور کیوں نہیں ہو جاتی؟ اس سے پیچھا چھوڑ دو میرے بیٹے کا۔ اتنے بے رحم الفاظ تو کامی کی ماں بھی استعمال نہیں کرتی تھی۔ اس کے مکھ کو تماچوں اور گھونسوں سے اتنی تکلیف کامی کو نہیں ہوتی ہوگی جتنی اس وقت اسے ہو رہی تھی۔ اس نے اپنی تمام تر ہمت مجتمع کی۔ اسے لگا اگر اس وقت خاموش رہی تو ان الزاموں کا بہت ساری زندگی اس کے لیے خلش بنا رہے گا۔ مما ایسا کچھ نہیں ہے آپ۔ اچھا تو پھر یہ کیا ہے؟ انہوں نے تمسخرانہ انداز میں کہتے ہاتھوں میں پکڑی تصویریں اس کے منہ پر اچھال دیں۔ ہاتھوں میں چہرہ چھپائے روتی ہوئی انگلی کی پور سے اس کی آنسو چنتا محمد خان اس کا ہاتھ کھینچ کر ٹیبل کی طرف لے جاتا۔ گفٹ کھولنے پر مصر محمد خان اور اسے مصنوعی خفگی سے گھورتی روح۔ وہ انمول قیمتی پل اس وقت اس کے قدموں میں پڑے سسک رہے تھے۔ تو یہ سب کچھ باقاعدہ پلان شدہ تھا۔ اس کی پتھرائی نگاہیں بے ساختہ ریلنگ پر جھکی سارا کی طرف اٹھی تھی۔ وہ کندھے اچکاتے عیاری سے مسکرا دی اور اسی پل ماں رخ غش کھا کر پورے قد سے ڈھہ گئی تھی۔ نہیں، جب تک رخ اپنے ہاتھوں سے نہیں کھلائے گی میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ رخ مجھے ڈر لگ رہا ہے، تم میرے ساتھ سو جاؤ نا پلیز۔ رخ کہاں ہو تم؟ جلدی سے میرے سامنے آ جاؤ۔ وہ دونوں ہاتھ اپنی آنکھوں پر رکھے سامنے آتی ایک چیز سے ٹکراتا رہا۔ اوف محمد خان، کیوں کر رہے ہو ایسا؟ چوٹ لگ جائے گی تمہیں۔ آج کا دن میرے لیے لکی ہے نا، تو میں سب سے پہلے تمہارا چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ کیوں آکاش بیل کی مانند میرے بیٹے کی وجود سے چمٹ گئی ہو؟ مما خوبصورت ہیں اور تم پیاری ہو، بہت پیاری۔ پیچھا چھوڑ دو میرے بیٹے کا۔ کیوں اس کے حواسوں پر سوار ہو؟ اس کی بند آنکھوں سے آنسو کن پٹی سے بہتے تکیے میں گم ہو رہے تھے۔ وہ آنکھیں کھولنے سے گریزاں ساری دنیا سے کترا رہی تھی۔ مشتبہ نے حقارت سے اس پر تھوک دیا تھا۔ ریلنگ پر جھکی سارا زور زور سے کہکے لگاتی اپنی فتح کا جشن منا رہی تھی۔ مما کی کٹیلی تمسخر اڑاتی نگاہیں اس کے وجود کی آر پار ہو رہی تھیں، لیکن اسے گلابی کمبل میں لپٹا اپنا گلابی گڈا یاد آ رہا تھا، اپنا پلو پکڑے پیچھے پیچھے پھرتا نکر اور بنیان میں ملبوس اپنا شہزادہ یاد آ رہا تھا۔ اسے آواز کسنے والے آوارہ لڑکوں پر پھول پڑتا اپنا غیرت مند بھائی یاد آ رہا تھا۔ ہاں بھائی ہی تو ہے وہ میرا۔ اس نے میری ماں کی کوکھ سے جنم نہیں لیا، اس کی رگوں میں میرے باپ کا خون نہیں دوڑ رہا۔ میں نے اسے زبان سے کبھی بھائی نہیں کہا، لیکن میرے لیے وہ سب سے حقیقی اور شرعی رشتہ ہے۔ میرا جرم یہی ہے کہ میں نے رشتے کو رشتے کے نام سے نہیں پکارا۔ اتنا چھوٹا جرم، اتنی بڑی سزا۔ اس کے لبوں سے ایک ٹوٹی ہوئی کراہ نکلی۔ محمد خان سرخ چہرہ لیے اس کے قریب ہی بیٹھا تھا، بے حد فکر مند اور ملول۔ جازیب انکل نے کہا ہے تمہیں کوئی شدید ذہنی صدمہ پہنچا ہے۔ میرے پیچھے ایسا کیا ہوا تھا رخ؟ اسے محمد خان کی لہو رنگ آنکھوں سے خوف آیا تھا۔ مرنے یا مر جانے پر تلی آنکھیں۔ تم نے صبح سے کچھ نہیں کھایا محمد خان؟ تمہاری اس حالت کا ذمہ دار کون ہے رخ؟ مجھے بتاؤ۔ میں نے تمہیں کھانا کھانے سے منع کیا تھا، تم نے پانی کیوں نہیں پیا؟ رخ کسی نے تم سے کچھ کہا تھا؟ کیا تم میرے ساتھ باسی چکن پلاؤ کھانا پسند کرو گے محمد خان؟ رخ مجھ سے اونچی آواز میں بات مت کرو، اس نے خفگی سے ٹوکا۔ اوکے سوری۔ وہ فوراً دھیما ہوا۔ وہ بڑی تھی، اس نے رعب جھاڑا، اور وہ چھوٹا تھا، وہ فوراً رعب میں آ گیا۔ لیکن یہ بات وہ دنیا کو نہیں سمجھا سکتی تھی۔ وہ دنیا کو اپنا دل کھول کر نہیں دکھا سکتی تھی کہ دلوں کا حال صرف اللہ جانتا ہے۔ 4 دن بعد اسے اسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا تھا، اور ان 4 دنوں میں محمد خان کو اس کے سوا کچھ دکھائی نہ دے رہا تھا اور نہ ہی کچھ سجھائی۔ 5ویں دن وہ اس سے پوچھ رہی تھی، تم مجھے اپنی کیا سمجھتے ہو محمد خان؟ میں نہیں جانتا ہمارے درمیان کیا رشتہ ہے، یہ تعلق کی کون سی قسم ہے۔ مجھے بس اتنا پتہ ہے کہ تمہاری ہر بات میرے لیے حکم کا درجہ رکھتی ہے۔ مجھے لگتا ہے میری کامیابیوں کی سب سے زیادہ خوشی تمہیں ہوتی ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے ایک بار تم نے ہتھیلی چومتے ہوئے یہ کہا تھا، ان ہاتھوں سے کبھی کوئی غلط کام مت کرنا خان، ورنہ اس کے پیچھے میں خود کو ذمہ دار سمجھوں گی۔ اس دن سے لے کر ہر پل ہر لمحہ مجھے تمہاری بات یاد رہی۔ معروف کے جلتے دل پر نرم ٹھنڈی میٹھی پھوار برسنے لگی۔ دل پر دھرا سارا بوجھ آہستگی سے سرک رہا تھا۔ بس میرے لیے یہی کافی ہے، مجھے مزید کسی وضاحت کی ضرورت نہیں، میں مزید کسی کو کچھ وضاحت نہیں دوں گی۔ شام کو اس کے ساتھ لان میں چہل قدمی کرتے وہ کہہ رہی تھی، تم یالے سے کہو مجھے شموئیل آفریدی کا رشتہ منظور ہے۔ اس نے اپنی آنکھیں بھیگنے نہیں دی تھی۔ نہیں، میں ایسا کچھ نہیں کہوں گا۔ تم نے کہا تھا نا کہ تم کسی سے محبت کرتی ہو۔ میں نے تو یہ بھی کہا تھا کہ اگر تمہاری خوشی کی بات ہوئی تو ایسی ہزار محبتیں قربان، لیکن محمد خان اس کے ارمانوں پر اوس گرا کر اپنا گلشن آباد نہیں کر سکتا، کبھی نہیں۔ نہیں رخ، میں تمہاری محبت کو محبت نہیں تھی محمد خان، اس نے دھوکہ دیا ہے۔ نہیں، میں نے دھوکہ کھایا ہے۔
اس نے اپنی آنکھوں سے ساری نمی اپنے اندر اتار لی تھی۔ محمد خان نے کہا تھا، وجہ چاہے جو بھی ہو، مجھے تمہارے آنسو تکلیف دیتے ہیں اور وہ اسے تکلیف نہیں دینا چاہتی تھی۔ بابا لندن سے واپس آ گئے تھے اور ان کی طبیعت پہلے سے بہت بہتر تھی۔ اس رات انہیں سوپ پلائے وہ کہہ رہی تھی، بابا مجھے شموئل آفریدی سے شادی کرنی ہے۔ ان کے ہاں وٹے سٹے کا رواج ہے تو وہ بدلے میں محمد خان کے ساتھ یالے آفریدی کی شادی کرنے پر تیار ہیں۔ بابا نے بہت چونک کر اس کے جھکے سر کو دیکھا تھا۔ لیکن بیٹا، میں نے تو تمہاری شادی مصطفیٰ کے ساتھ کرنے کا سوچ رکھا تھا۔ میں ان کے قابل نہیں ہوں بابا۔ اس نے اپنا سر مزید جھکا لیا تھا۔ اور تمہاری ماما، وہ تو محمد خان کی شادی سارا سے کرنے کا پروگرام بنائے بیٹھی ہیں۔ انہیں صحیح معنوں میں پریشانی ہوئی تھی، حالانکہ لندن سے واپسی کے بعد وہ سب سے پہلے اس موضوع پر اس سے بات کرنے کا ارادہ رکھتے تھے، لیکن کچھ تھا ایسا جو انہیں روک گیا تھا اور اب اس پر گزرے واقعے کو ان سے بہت آسانی سے چھپا لیا گیا تھا۔ وہ بہت غور سے باؤل میں چمچہ ہلاتی اپنی بے حد سلجھی ہوئی بیٹی کو دیکھ رہے تھے، جس نے زندگی کے کسی مقام پر انہیں مایوس نہیں کیا تھا۔ سارا کے لیے اور بہت سے رشتے مل جائیں گے بابا، لیکن محمد خان کو پھر کوئی یالے نہیں ملے گی۔ وہ بنا ان کی طرف دیکھے زور زور سے پلکیں چھپکتی باؤل اٹھائے باہر نکل گئی تھی۔ اپنے کمرے کی کھلی کھڑکی کے پٹ سے سر ٹکائے وہ محویت سے اپنے سفر پر گامزن چاند کو تک رہی تھی۔ میٹا میٹا سا کاجل اس کی آنکھوں کے کنارے پھیل گیا تھا، کلائیوں میں سجے گجرے مرجھا گئے تھے۔ اس نے سبز پیلے امتزاج کا شلوار قمیص پہن رکھا تھا۔ اس کے وجود سے مہندی اور اپٹن کی ملی جلی مہک اٹھ رہی تھی۔ آج اس کی اس گھر میں آخری رات تھی۔ اس کے ولیمے والے دن محمد خان کا یالے کے ساتھ نکاح تھا۔ بابا نے کہا تھا وہ سب سنبھال لیں گے، اور انہوں نے واقعی سب سنبھال لیا تھا۔ دروازے پر ہلکا سا کھٹکا ہوا۔ اس نے گردن گھما کر دیکھا۔ محمد خان اداسی سے مسکراتا اندر داخل ہوا۔ آئس کریم کھانے چلو گی؟ نہیں، تمہارا گلا خراب ہو جائے گا۔ نم آنکھوں سے مسکرا اس نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ میں اپنی نہیں تمہاری بات کر رہا ہوں۔ کون کہتا ہے مرد رویا نہیں کرتے، صرف آنکھ سے آنسو ٹپکانے کو ہی تو رونا نہیں کہتے۔ کوئی ان کے اندر جھانکے، نمکین آنسوؤں کا سمندر معجزن دکھائی دے گا۔ اس ہولیے میں وہ جان بوجھ کر ہنسی تھی۔ ہاں، کیا فرق پڑتا ہے، اس وقت سب سو رہے ہیں۔ خان، ہمارا یوں باہر نکلنا مناسب نہیں۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو رخ، لیکن میں تمہارے ساتھ اس آخری رات کے چند حسین پن اپنی مٹھی میں قید کرنا چاہتا ہوں۔ اور وہ بڑی سی چادر اوڑھ کر اس کے پیچھے بائک پر بیٹھی آہستگی سے اپنی انگلی کی نوک سے آنسو جھٹکتی پوچھ رہی تھی، جب کبھی تم اپنی مٹھی کھولو گے تو کیا نکلے گا محمد خان؟ خوبصورت مہکتی یادیں جو میری ساری اداسی کہیں دور لے جائیں گی۔ اگلے دن اس نے نم آنکھوں کے ساتھ دلہن بنی معروف کو قرآن مجید کے سائے تلے رخصت کیا تھا۔ شدید ترین حیرت اور بے یقینی میں گھری مما ان دونوں کے چہروں پر بے سکونی تلاشتی رہ گئیں۔ جن کی نیتوں میں کھوٹ اور دلوں میں چور ہوں، ان کے چہروں پر اس قدر اطمینان نہیں جھلکا کرتا۔ بہت غلط وقت پر انہیں اس بات کا احساس ہوا تھا۔ انہوں نے 20ویں بار آنکھیں مسلتے ہوئے دیکھا تھا، شاید کہ سامنے کا منظر کوئی ایلیوژن، کوئی وہمہ، کوئی خواب ہو، لیکن حقیقت مجسم ہو کر اپنا وجود منوا چکی تھی۔ سامنے اسٹیج پر دلہن بنی بیٹھی معروف کے دائیں جانب کسی فاتح کی مانند سر اٹھائے سرشار سا شموئل آفریدی، بائیں جانب سجی سنوری کچھ جھیمپی جھیمپی سی یالے اور ان کی عقب جھیمپی جھیمپی سی معروف اور ان کی عقب میں ہنستا مسکراتا محمد خان۔ کچھ منظر کتنے خوبصورت اور مکمل ہوتے ہیں۔ ان کی آنکھوں میں پانی اتر آیا تھا۔ یہ کیسا احساس زیاں تھا؟ معروف نے مصطفیٰ کی ہتھیلی پر بریسلیٹ رکھتے ہوئے کہا تھا، زندگی میں دوبارہ کسی کو یہ پہنانے کا موقع دے تو اس سے محبت بے شک مت کریں، لیکن اس پر اعتبار ضرور کیجیے گا، کیونکہ وہ آپ کی محبت کے بغیر ساری زندگی رہ لے گی، لیکن اعتبار کے بغیر ایک دن بھی نہیں رہ پائے گی۔ مصطفیٰ کی ہتھیلی پر آگ لگ گئی تھی۔ اس نے سارا کو اور سارا نے اسے دیکھا تھا، اور پھر دونوں نے ایک ساتھ مما کو۔ دوسرے ہی لمحے تینوں کی نگاہیں جھک گئیں۔ انہیں حقیقت کے آئینے میں اپنا عکس نظر آ گیا تھا۔ شموئل آفریدی شادی کے بعد اسے اپنے ساتھ پشاور لے آیا تھا۔ اس کے اور محمد خان کے بیچ ڈھیر سارا زمینی فاصلہ در آیا تھا، لیکن اس نے ہواؤں کو اپنا پیمبر نہیں بنایا تھا۔ سر میں گاتے پنچھیوں کے پنجوں میں محبت نامے نہیں اڑسے تھے۔ اس نے چاند میں چاند چہرے کا عکس ڈھونڈ لیا تھا۔ یہ تم چاند میں ہر وقت کیا تلاشتی رہتی ہو؟ شموئل کو اپنی محبوب بیوی ہمیشہ خوبصورت راز لگتی تھی، مہربان اور پاکیزہ۔ مجھے اس میں کسی کا عکس نظر آتا ہے۔ وہ مبہم سا مسکرائی تھی۔ بابا کا فون آیا تھا، پوچھ رہے تھے شموئل کیسا ہے معروف؟ تب اس نے کہا تھا، میں نہیں جانتی بابا وہ کیسے ہیں، جب آپ میرے سامنے ہوتے ہیں مجھے وہ بھول جاتا ہے، لیکن جب میں اسے دیکھتی ہوں مجھے آپ یاد آ جاتے ہیں۔ بابا مسکرا دیے تھے اور شموئل کا انتظار کرتے حسب معمول چھت پر ٹہلتے وہ اپنے 2 سالہ بیٹے کو گود میں لے کر دور چاند کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی، احمد خان، وہ دیکھو چندا ماموں۔
بھائی بہنوں کے لیے چاند ہی تو ہوتے ہیں۔ اس بہت ہی خوبصورت ہارٹ ٹچنگ سی اسٹوری کا یہاں پہ اختتام ہوتا ہے۔ کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ناول کیسا لگا۔ کل انشاءاللہ ایک نئے ناول کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔